سب کی نظر سے یہ ٹاپک گزرا ہوا ہے. اس کو جو ہے سمجھ لیجئے ہے تو یہ بہت بڑا ٹاپک. ہر چیز ایک فلسفے سے تعلق رکھتی ہے. جتنی تنقید ہے آج جو ہمیں پڑھنا ہے تنقید کے دبستان پڑھنے ہیں. وہ دبستان سے مراد یعنی جو تنقید ہوتی ہے وہ کس کس طرح کی تنقید ہوتی ہے. پہلے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر نقاد جو تنقید کیا کرتا تھا کسی فن پارے کے اوپر یا شاعری کے اوپر، وہ مختلف طرح کی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور کوئی جو ہے کسی بھی فن پارے کی خوبصورتی بتا رہا ہے، کوئی جو ہے کسی فن پارے کو پڑھ کے اس کے ذہن میں کیا آتا ہے وہ بات کسی نے کی ہے نا. اس طرح سے ہر طرح کی آراء پڑھے لکھے لوگوں نے، پڑھے لکھے نقاد نے کھرے کھوٹے کی تمیز کرنے کی غرض سے، قارئین کو اور بہترین طریقے سے سمجھانے کی غرض سے، اور تخلیق کار کی باتوں کو اچھی طرح سے سمجھانے کا مقصد لے کر کے جو انہوں نے لکھی جو باتیں، ان ساری باتوں کو شروع میں تو یہ ہوا کہ ان سب کو الگ الگ خانوں میں رکھا گیا کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی تنقید پیش کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی تنقید پیش کر رہے ہیں. پھر سب کا الگ الگ نام رکھ دیا گیا. کسی کا نام تاثراتی ہے، کسی کا نام جمالیاتی ہے، کسی کا نام نفسیاتی ہوا، کسی کا نام سائنٹیفک ہوا، کوئی متنی تنقید ہو گئی، کوئی حیاتی ہو گئی، اور کوئی اسلوبیاتی کے اندر اسی کے مطلب زمرے میں شامل ہوئی ہے نا. اس طرح سے تنقید کے کئی زمرے ہو گئے ان کے تو، اور ہر زمرے کو ایک الگ الگ دبستان کے طور پہ جانا گیا کہ تنقید کے کئی دبستان وجود میں آ گئے. تمہیدی طور پہ آپ اس بات کو پہلے ذہن میں رکھیے گا. اچھا ٹھیک ہے. جب کچھ باتیں ایسی تھی جو نقاد کی، تنقید نگاروں کی تنقید کو اس کے پہلے لا کر کے رکھا گیا، پھر اس کا نام دیا گیا. پھر بعد کے جو نقاد آئے تو اسی درجے کی تنقید کرنے لگے. اب جان گئے کہ جمالیاتی تنقید کوئی چیز ہوتی ہے، تاثراتی تنقید کوئی چیز ہوتی ہے. تو اب ہم نے یہ ذہن پایا کہ ہم کسی بھی تنقید کو تاثراتی طور پہ ہم پڑھتے ہیں، یا کسی بھی فن پارے کو پڑھ کے ہم اس کا تاثر دیتے ہیں. تو اب ہم جو ہے اسی کی اپنا انداز اختیار کریں گے اپنی تنقید کا، اور ویسے ہی لکھنا شروع کریں گے. لیکن ہمارے ذہن میں کبھی یہ بھی آئے گا کہ ارے بھائی تاثراتی تنقید بھی اچھی ہوتی ہے، اسلوبیاتی تنقید بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ اسلوبیاتی تنقید کے بھی جو اصول تھے ان اصول کے تحت بھی تنقید کرنا شروع کیا. تو اب میرا نام کس میں آئے گا؟ تاثراتی نقاد میں بھی آئے گا، اسلوبیاتی نقاد میں بھی آئے گا. تو ایک آدمی مطلب کئی دبستان سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے. آگے میں یہ بات اس لیے بتایا کہ آگے کئی نام آپ کے آئیں گے آپ کے سامنے جو کئی دبستان سے ان کا تعلق ہوگا. اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نقاد پہلے کسی دبستان سے جڑا ہوا تھا، پہلے کسی طرح کی تنقید لکھتا تھا، بعد میں اس نے اپنے تنقید لکھنے کی روش کو بدل لیا، پھر اس نے جو ہے دوسرے طریقے کی تنقید لکھنا شروع کیا. تو جو تحریریں پہلے کی دبستان سے جڑی ہوئی تحریریں ہوں گی، ہم اس وقت اس کو اسی تنقید سے جڑا ہوا اسی دبستان تنقید کا نقاد کہیں گے، اور بعد کی تنقید جو لکھی اس نے، ہم اس کو اس دبستان تنقید کا نقاد کہیں گے. بات یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ تمہیدی تذکرہ تھا. اب ہم لوگوں کو پڑھنا ہے بنیادی طور پر دبستان تنقید. چلیے اب وضاحت کرتے ہیں کیا ہوتی ہے تنقیدی دبستان. تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ دبستان کیسے وجود میں آتا ہے. آگئی بات آسانی سے سمجھ میں. اب تیار ہیں آپ لوگ پڑھنے کے لیے؟ ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. امید ہے آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے. تراویح وغیرہ ہو گئی ہوگی، روزہ بھی ہو گیا ہوگا. چلیے ہم لوگ روز اس وقت ملتے ہیں. آج بھی کوئی نیا روپ لے کر کے سامنے یہ تحریریں جو ہیں ہمارے سامنے آئیں گی. چلیے آپ نے دیکھ لیا نا کیا کیا ہمیں پڑھنا ہے. سب سے پہلے ہم بغیر کوئی تمہید کا ذکر کیے ہوئے دبستان کس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نہیں ہوتا، وہ سب میں نے آپ کو بتا دیا 4 لفظوں میں. ٹھیک ہے کہ کیسے کیسے یہ سب دبستان وجود میں آئے. تاثراتی تنقید پہلے ہم پڑھیں گے، جیسے وہاں پہ ذکر کیا گیا تھا، جیسے یہ تاثراتی ہے، پھر مارکسی، پھر جمالیاتی پڑھیں گے. اسی طرح سے
ہم نمبر وائز ہم سب کو پڑھیں گے۔ تاثراتی تنقید، بہت ساری باتیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں نا، یہ بعد میں بھی آپ کو آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کبھی کبھی اگر ہم سرسری طور پہ کسی جملے سے گزر جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ انتظار کیجیے گا کہ آگے اس کی وضاحت ضرور ہونے والی ہے، اور اگر ہم کسی کی وضاحت کرتے رہیں تو سمجھیے گا کہ آگے آنے والی نہیں ہے، آپ اس کو ٹھیک سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اپنے ذہن کو حاضر کر لیجیے گا۔ یہ کون ہے؟ فضل عباس۔ ترابی ایسے ہوتا ہے؟ اردو میں لکھا ہے آپ نے ترابی، تراویح ہوتا ہے، تارا الف واو یا ہا، ہے نا؟ بتائیے کون کہے گا کہ اردو کے نیٹ کی تیاری کرنے والے بچے ہیں؟ دھیان سے چلیے دیکھیے، تنقید کے مختلف دبستان ہیں، جن میں تاثراتی تنقید کا بھی ایک دبستان ہے۔ ہاں بھائی بتا دیا میں نے، آپ لوگ دھیان دیجئے ادھر۔ تنقید کے مختلف دبستان ہیں، جن میں تاثراتی تنقید کا بھی ایک دبستان ہے۔ بعض لوگ جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک ہی چیز خیال کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو کہہ دیا، بس اتنا سمجھیے کہ جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید دونوں میں کی کچھ باتیں بالکل مشترک ہیں، ایک ہی جیسی ہیں، لیکن دونوں میں کچھ فرق بھی ہے۔ جو فرق ہے وہ ساری دبستان کو پڑھ کر کے سمجھ میں آئے گا ہم کو۔ تو یہاں ایک لفظ میں کہہ دیا کہ بعض لوگ جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک ہی چیز خیال کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے، دونوں میں کچھ خصوصیات مشترک ہے۔ جب ہم جمالیاتی تنقید کو پڑھائیں گے تب ہم اس میں اور اس میں دونوں میں تقابل کریں گے کہ کیسے یہ کہنا کہ دونوں ایک ہی چیز ہے کیسے درست نہیں ہے، وہ ہم آپ کو تقابل کر کے بتا دیں گے۔ ابھی فی الحال یہ سمجھیے کہ تاثراتی تنقید اور جمالیاتی تنقید دونوں میں کچھ فرق ہے، دونوں میں کچھ خصوصیات مشترک ہیں، یعنی برابر ہیں، کچھ خصوصیت اس میں بھی ہے، کچھ خصوصیات ان میں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسی خصوصیت ہے جو اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے، مگر دونوں کا طریقہ کار جدا گانا ہے، جدا جدا ہے۔ مرد اور عورت ہے، ہاتھ پاؤں کان ناک آنکھ سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن دونوں میں یہی چیزیں جو دونوں کے پاس ہوتی ہیں، جو چیزیں ان چیزوں کو لے کر کے ہم کہیں گے کہ یہ ایسی خصوصیات ہے یا ایسے اعضاء ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں، ٹھیک ہے؟ برابر برابر دونوں کو دیے گئے ہیں۔ ویسے جمالیاتی اور تاثراتی تنقید میں کچھ ایسی ان کی خصوصیات ہیں جو دونوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن دونوں کا طریقہ کار جدا گانا ہے۔ یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جمالیاتی تنقید میں بھی تاثرات کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جمالیاتی تنقید میں صرف تاثرات ہی سب کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ جمالیاتی تنقید میں صرف تاثرات نہیں ہوتے بلکہ اس میں کچھ اور بھی ہوتا ہے، اس کے سوا بھی بہت کچھ ہے۔ آگے یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم جمالیات پڑھیں گے تب بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے سوا بھی بہت کچھ ہوتا ہے جمالیاتی تنقید میں۔ تاثراتی تنقید ادب کا صرف ایک رخ ہے، ایک رخ سے مطالعہ کرتی ہے۔ تاثراتی تنقید ادب کا صرف ایک رخ سے مطالعہ کرتی ہے، سکے کا ایک پہلو دیکھتی ہے، اور فقط یہ دیکھتی ہے کہ کسی فن پارے سے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے، whether it is good or bad، اچھا پڑ رہا ہے یا برا پڑ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب اس سے ہے کہ کیا اثر پڑتا ہے، آپ وہ اپنی تحریر میں لکھ دیجئے، وہی آپ کی تنقید ہوگی۔ اگر خوشگوار اثر پڑتا ہے تو یقیناً وہ فن پارہ قابل قدر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اچھا اثر پڑتا ہے تو جس فن پارے سے ذہن پہ انسانی ذہن کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے وہ قابل قدر فن پارہ ہے۔ تاثراتی تنقید میں والٹر پیٹر کا نام بہت اہم ہے۔ کچھ نقاد ہیں جو تاثراتی تنقید سے ہیں، ٹھیک ہے؟ والٹر پیٹر کا نام بہت اہم ہے۔ انہوں نے کیا کہا یہاں پہ میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں کیونکہ آگے جو ہے اس کا بیان اہم طور پہ ذکر کیا گیا ہے، خصوصی طور پہ، ٹھیک ہے؟ والٹر پیٹر کا نام بہت اہم ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کسی ادبی تخلیق کو پرکھنے کا پیمانہ، کسی بھی ادبی تخلیق کو جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں یا ادب جو لکھا گیا ہے اس کو پرکھنے کا پیمانہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مطالعے سے ذہن پر کس قسم کا اثر پڑتا ہے۔ بات وہی ہے جو اوپر بتایا، ان کا کہنا یہی ہے کہ کیا اثر پڑتا ہے، یہی چیز اہم ہے۔ اسپنگارن کا خیال ہے کہ کسی فن پارے سے تاثرات قبول کر کے ان کا اظہار کر دینا ہی، تاثرات کسی فن پارے کو پڑھ کے اس سے جو اثر ہمارے ذہن میں آیا، یعنی وہی چیز اثر لے کر کے اس کو ظاہر کر دینا، لکھ دینا، تحریری طور پہ اس کا اظہار کر دینا ہی تنقید نگار کی ذمہ داری ہے۔ ایک تنقید نگار کی صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے، وہ یہ کہے کہ ہم نے یہ پڑھا
اور ہم کو پڑھ کے ایسا ایسا لگا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے, اس کو ایسے لکھنا چاہیے, ایسا لکھنا چاہیے, نہیں, بلکہ وہ یہ کہے کہ جو فن پارہ لکھا گیا ہے وہ چاہے جیسا بھی ہو, ہمارے ذہن پہ اس کا ایسا اثر پڑا. اس کا نمونہ وہ ان الفاظ میں پیش کرتا ہے, ان کے الفاظ کا بھی ذکر کیا ہے, والٹر پیٹر کا. یہ ایک دلکش نظم ہے. اس نے ایک نظم کے متعلق ایک اپنی رائے ظاہر کی کہ یہ ایک دلکش نظم ہے. اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرت کی ایک لہر سی دوڑ گئی. دیکھو تنقید کیسے ہوتی ہے. مثال دے دیا انہوں نے کہ میں نے یہ نظم پڑھی, اس کو پڑھ کر کے میرے دل میں ایک مسرت کی لہر دوڑ گئی. بس اتنا بتا دینا کافی ہے. یہی تنقید ہو گئی, یہی ہو گئی تاثراتی تنقید. یہ ایک دلکش نظم ہے, اس کو پڑھ کر کے ہمارے دل میں مسرت کی لہر دوڑ گئی. یہ نہیں کہ یہ کیسی ہے یا مسرت کس طرح کی ہو رہی ہے, اس کے دل میں مسرت کا پیمانہ اس کے پاس کیسا ہے, یا پھر جس چیز کو وہ خوشی کی چیز سمجھ رہا ہے وہ دوسرے اس سے خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. وہ اپنے بارے میں بتا دیا کہ بھائی مجھے اس کو پڑھ کر کے اچھا لگا. بس اتنا بتا دینا کافی ہے. اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے بحیثیت تنقید نگار, بحیثیت تاثراتی نقاد کے. ہماری اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم صرف یہ بتا دیں کہ ہم کو کیسا لگا. یہ ایک ہو گیا والٹر پیٹر. آگے جو ہے اسپنگارن, شاعری کی افادیت اور مقصدیت کا مخالف ہے. کہتے ہیں کہ شاعری سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہو, ٹھیک ہے, یا پھر اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے, جیسے کہ اور دوسری تنقید نقادوں کا یہ خیال بھی ہے, دوسرے دبستان تنقید میں ایسا ہوگا بھی, لیکن یہ ان سے اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاعری وہ نہیں ہے جس سے کوئی فائدہ ہو, یا شاعری وہ نہیں ہے جس کا کوئی مقصد ہو. ہر چیز کا تو مقصد ہوتا ہے. شاعری کا بھی مقصد ہونے لگے, شاعری سے بھی ہم فائدہ ہی اٹھانے کی کوشش کرنے لگے, ایسا کہنا غلط ہے. یہ صرف اسپنگارن کا خیال ہے. اس کی رائے میں نظم نہ اخلاقی ہے نہ غیر اخلاقی. کوئی بھی نظم کوئی اخلاقی بھی نہیں ہے, کوئی غیر اخلاقی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو بس پڑھ کر کے تاثر دے گا نا اپنا. وہ صرف آرٹ کا ایک نمونہ ہوتی ہے. جو نظم لکھی جاتی ہے وہ آرٹ کا ایک نمونہ ہوتا ہے, فن کا ایک نمونہ ہوتی ہے. کہ اس کے اندر یہ, اب اردو سے ہی مثال لے لیں کہ اردو کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ الفاظ کتنے اچھے استعمال کیے گئے ہیں, مضامین کیا ہے اس کے اندر, اس کا مقصد کیا ہے, اس میں کیا فائدہ ہے. اس کو چھوڑ کر کے, اس سے قطع نظر یہ دیکھتے ہیں کہ الفاظ کس طرح سے استعمال کیے گئے ہیں, اور بحیثیت فن نظم کے اندر جو بحریں استعمال کی گئی ہیں کیا وہ سب ٹھیک ہیں, فن پہ وہ پورا کھڑی اترتی ہیں یا نہیں اترتی, قافیہ اور ردیف درست ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو پڑھ کر کے دل کے اندر مطلب انسان قاری کے ذہن کے اوپر کچھ بھی محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے کہا کہ کوئی سی بھی ادب یا نظم وہ صرف آرٹ کا ایک نمونہ ہوتی ہے. اس نے ایک جگہ لکھا ہے, کس میں, اسپنگارن نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر ہم لوگ تاثرات کے معاملے میں حساس ہوں, تاثرات کو ہم حساس طریقے سے اگر ہم اس کو بیان کرنے لگیں, ان کا اظہار کرنے پر قادر ہوں, تو ہم میں سے ہر شخص ایک ایسی نئی کتاب تخلیق کرے گا جو اس کتاب کی جگہ لے لے گی جس کے ذریعہ ہم نے وہ تاثرات حاصل کیے ہیں. اس کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہر آدمی تاثرات یعنی پڑھ کر کے اور اپنی ذمہ داری سمجھتا ہو کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم ظاہر کر دیں, تو وہ اسی کے اتنی موٹی کتاب یا اسی کے جیسی ایک کتاب بن جائے گی, اسی کتاب کی شکل لے لے گی. بات تو سیدھی سی کہا ہے کہ ہم اگر آپ کو پڑھ کر کے کسی تحریر کو پڑھ کر کے اگر اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں, تو بھائی صرف اسی کے جیسی کتاب کا کیا معاملہ ہے, اس کے جیسی ہزاروں کتابیں بن جائیں گی. ہم نے ایک حال ہی کی نظم کو پڑھ لیا, اس نظم کے بارے میں جو ہم تاثر دینے لگ جائیں, تو ہم ایک آدمی تھوڑی دیں گے, ہزاروں لوگ اس کو پڑھیں گے اور ہزاروں لوگ تاثرات دینے لگیں گے. پھر سارے تاثرات کو اگر آپ جمع کریں گے تو وہ اس نظم 2-3 پیج میں اگر آتی ہے, ان تاثرات کو آپ جمع کریں گے تو وہ 1000 پیج میں آ جائے گی. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مطلب ہر قاری, ہم لوگ یعنی ہر قاری تاثرات کے معاملے میں حساس ہوں اور ان کا اظہار کرنے پر قادر ہوں, تو ہم میں سے ہر شخص ایک ایسی نئی کتاب کی تخلیق کرے گا جو اس کتاب کی جگہ لے لی گئی لکھ دیا ہے, لے لے گی جس کے ذریعہ ہم نے وہ تاثرات حاصل کیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب عام قاری بھی جو ہے اپنا تاثر تو دینے لگے گا نا. عام قاری بھی کہے گا کہ ہاں یہ ہم کو اچھی لگی یا بری لگی, اس میں کا کون سا پورشن اچھا لگا, اس میں سے کون سی ایسی بات تھی جو بہت اچھی تھی, اس میں کا کون سا ایسا جملہ ہے جو اچھا تھا, اس سے ہمارے ذہن کے اوپر کیا اثر پڑا.
یہ سب چیز، یا پھر ہم رونے لگے، اس کا اثر ہمارے اوپر آ گیا، یا پھر ہم ہنسنے لگے، کسی چیز کو پڑھ کر کے ہم خوش ہو گئے، کسی چیز کو پڑھ کر کے ہمیں دکھ ہوئے، یہ تو ہر عام قاری کے اوپر ہے۔ اب یہ سب بات بیان کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑا فنکار تو ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے کارل مارکس کے نظریات کو پڑھیں، یا پھر آپ جو ہے جو مغربی نقاد ہیں ان لوگوں کے بنائے ہوئے اصول، بنائے ہوئے فلسفوں کو پڑھتے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف تاثر اگر دینے لگ جائے تو بہت بڑی کتاب وجود میں آ جائے گی۔ والٹر پیٹر اور اسپنگارن کے ساتھ تیسرا اہم نام آتا ہے آسکر وائلڈ کا۔ ان تینوں نے تاثراتی تنقید کے دبستان کی بنیاد کو مستحکم کیا۔ تاثراتی تنقید تو ہمیشہ سے ہوتی رہی نا، جب سے شاعری رہی ہے یا جب سے کوئی فن پارہ رہا ہے، جب سے لوگ بولتے ہیں تو آپ واہ واہ کرتے ہیں کسی شاعری کو سن کر کے، تو یہ بھی تو آپ کا تاثر ہے۔ تاثراتی تنقید کا مطلب تاثر، جو کسی چیز کو سن کر کے یا پڑھ کر کے جو آپ کے ذہن پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسی کا بیان، اسی کو کہتے ہیں تاثراتی تنقید۔ کہا کہ تاثراتی تنقید کو جو بحیثیت دبستان جو مستحکم کیا ہے، سب سے پہلے ان تینوں لوگوں نے کیا، والٹر پیٹر، اسپنگارن اور تیسرا نام آسکر وائلڈ۔ ٹھیک ہے، تاثراتی تنقید کی بنیاد مستحکم ہو گئی۔ اب ذرا سا ہم آپ کے کمنٹس کو پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو ٹھیک سے پڑھیے۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام، بعد میں آنے والوں۔ جی شمع، وعلیکم السلام، دیر سے آئیں۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے ان تینوں لوگوں کو پڑھا جنہوں نے تاثراتی تنقید، جس کو آپ سب سے پہلے پڑھنے لگے ہیں، جس کو میں نے اپنا موضوع بحث بنایا ہے، اس تاثراتی تنقید کے دبستان کو ان تینوں نے مستحکم کیا۔ صحیح سے یہ جو تحریر ہے یہ آپ کے سامنے، یہ صاف صاف سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ آگے بڑھیں۔ اصغر صاحب بہت شکریہ، آگے بڑھیں، بتائیں۔ چلیے ٹھیک۔ تاثراتی تنقید صرف یہ دیکھتی ہے، اب دیکھیے اس کی خصوصیات یہاں پہ لکھ دی گئی ہیں، جو بات پیچھے چند جملوں میں بیان کی ہے، میں نے کہا تھا نا کہ اگر واضح نہ کروں تو سمجھ لینا کہ آگے واضح ہونے والی ہے وہ سب باتیں۔ تاثراتی تنقید کی اگر اہمیت آپ کو جاننی ہے تو یہ ساری باتوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ تاثراتی تنقید کی پہلی خصوصیت کیا ہے، کہ تاثراتی تنقید صرف یہ دیکھتی ہے کہ فن پارہ ذہن میں کیسا اثر ڈالتا ہے، اس کو پڑھ کے کیسا لگا۔ اگر وہ فن پارہ ذہن و دماغ پر اچھا اثر ڈالتا ہے تو وہ قابل تعریف ہے۔ یہی جملہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ تنقید نگار کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرے۔ والٹر پیٹر کا یہ بیان پہلے بھی آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ یہاں پہ لکھ دیا گیا، انہی سب سے جو ہے باتیں نکالی گئی ہیں۔ یہ سب تنقید نگار کی ذمہ داری اتنی ہی ہے، صرف اتنی ہے کہ وہ انہیں اصل روپ میں دیکھے، اس کے اصل روپ میں دیکھے، اس کے اندر کوئی چیز تحریف نہ کرے، اور ان کے بارے میں جو اس کے دماغ پہ جو تاثرات پڑے اس کو بیان کر دے۔ تیسری خصوصیت اسپنگارن کے حوالے سے، یہ ایک دلکش نظم ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو جملہ لکھا تھا وہی ہے، ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرت کی ایک لہر سی دوڑ گئی، بس اتنا بتا دینا کافی ہے۔ اس سے زیادہ میری بحیثیت تاثراتی نقاد کے کوئی ذمہ داری نہیں، اس سے زیادہ میری بحیثیت تاثراتی نقاد کے کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر ہم لوگ تاثرات کے معاملے میں حساس ہوں، یہ اسپنگارن کا قول آپ نے پہلے بھی پڑھا، اگر ہم لوگ تاثرات کے معاملے میں حساس ہوں اور ان کا اظہار کرنے پر قادر ہوں تو ہم میں سے ہر ایک شخص ایک ایسی نئی کتاب تخلیق کرے گا جو اس کتاب کی جگہ لے لے گی جس کے ذریعے سے ہم نے وہ تاثرات حاصل کیے۔ اسپنگارن، یہ پہلے بھی آپ نے پڑھا، کلیئر ہے سب کچھ؟ اسپنگارن نے تاثراتی تنقید کو جدید تنقید اور تخلیقی تنقید کہا ہے۔ دیکھیں
ہاں، اس سے پہلے کس نے کہا تھا؟ فضل عباس نے۔ آگے جب آپ پڑھیے گا نا تو ساری بات ایک دم واضح ہوتی چلی جاتی ہے، اور میری کلاس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں چھوٹے گا کہ جس کے اندر آپ کو مطلب وضاحت کی ضرورت پڑے گی۔ میں کوشش یہی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں پہ مجھ سے چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، لیکن میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اس کلاس کے اندر یا جو بھی میں پڑھاؤں، میری نظر سے کوئی ایسا لفظ ایسا نہ گزر جائے جس کی پوری طور پہ وضاحت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہی بات جو آپ کہہ رہے تھے فضل صاحب، وہی بات یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اسپنگار نے تاثراتی تنقید کو جدید تنقید اور تخلیقی تنقید کہا ہے۔ تاثراتی تنقید کو جدید تنقید کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ نئی قسم کی تنقید ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ تاثراتی تنقید یہ نئی قسم کی تنقید ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ تنقید کیا کرتے تھے، اب وہ سقراط ہو، افلاطون ہو، یا پھر ارسطو ہو، یا پھر لان جانس ہو، اور بھی جو جتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، سب لوگوں نے اس کی مطلب ادب کے مطلب اس کے افادی ہونے کا یا پھر اس کے مقصدی ہونے کا ہونا جو ہے اس کے لیے ضروری قرار دیا۔ اس سے بہت ساری باتیں، بہت سارے اصول انہوں نے مرتب بھی کیے، لیکن انہوں نے کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ تاثراتی تنقید یا پھر کسی ادب کو پڑھ کر کے آپ کے ذہن پہ کیسا آتا ہے آپ صرف اتنا بیان کر دیجئے۔ تو اس حوالے سے تاثراتی تنقید کو جدید تنقید کہا جا سکتا ہے۔ دوسری طور پہ تخلیقی تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ تنقید ہے جو آپ اپنے ذہن سے تخلیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا ذہن یہ بات بولتا ہے اور آپ ان باتوں کو تصور کرتے ہیں۔ آپ جب کسی کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد جو اپنے ذہن کے اندر جو اس سے اثر لیتے ہیں، اس کو جو بیان کر دیتے ہیں، تو وہ پہلا ہوتا ہے، پہلا بیانیہ ہوتا ہے، آپ کے ذہن کا پہلا لفظ ہوتا ہے، کسی کی نقل نہیں ہوتی ہے، کسی دوسرے کے تاثر کو آپ جو ہے اپنا تاثر بنا کر کے نہیں لکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ بھی اسی تخلیق کار کی طرح ہوا جو لکھنے والا تخلیق کار ہے۔ تو یہ تاثراتی تنقید جو ہوتی ہے یہ جدید تنقید اور تخلیقی تنقید بھی کہلاتی ہے۔ اسپنگارن کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ یہ تعریف نہیں ہے۔ تعریف کا مطلب ہوتا ہے جو جامع اور مانع ہو۔ جب کسی چیز کے مقصد کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، تو کئی باتوں میں، کئی جملوں میں بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہیں کہ اسپنگار نے صرف اسی کو جو ہے اس کی خاصیت کہا ہے، ٹھیک ہے، صرف یہی اسپنگار کے حوالے سے صرف اسی لائن کو آپ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اور بھی باتیں اس نے کہی ہیں، لیکن اس کو ہم تعریف کے حوالے میں نہیں لائیں گے کہ تاثراتی تنقید کی تعریف یہ ہے کہ وہ جدید ہو اور تخلیقی ہو، نہیں، یہ اس کی خصوصیت تو ہو سکتی ہے، اس کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ تاثراتی تنقید کی تعریف یہ ہوگی کہ انسان اس کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد فوراً جو اس کے ذہن کے اوپر کسی تخلیق سے یا پھر کسی فن پارے سے اس کے ذہن پہ جو اثر آتا ہے اس کو بیان کر دے، اسی کو تاثراتی تنقید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعریف میں اور خصوصیت میں فرق ہوتا ہے نا شمع؟ چلیے، اسپنگار مواد کو مکمل طور پر کلی طور پر نظر انداز کرتا ہے۔ مواد کو یعنی جو لکھا گیا ہے، اس کے اندر جو باتیں پیش کی گئی ہیں، کیا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، اس سے عوام میں کیسا انتشار پھیلتا ہے، یا پھر لوگ جو ہے مطلب سب کے سب صوفی بن جاتے ہیں، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اسپنگار مواد کو کلی طور پر نظر انداز کرتا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شعر میں کیا بیان ہوا ہے اس کو دیکھنا نقاد کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو شعر کہا گیا ہے وہ کس طرح سے کہا گیا ہے، الفاظ کیسے استعمال کیے گئے ہیں، اس کے اندر جو ہے شاعری کے فن سے اس نے پورا اس کے ساتھ انصاف پوری طور پہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کو ہم شاعری کہہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یا صرف جو ہے اس نے بیان بازی کی ہے، یا پھر اس کے اندر صرف الفاظ کے آخر کو صرف ہم قافیہ بنا دیا گیا ہے، صرف جو ہے مطلب نقالی کی گئی ہے کسی کی، یا پھر شعر یہ ایسا شعر لکھا ہے جس کو شعر نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شاعری کس طرح سے لکھی گئی ہے، تاثراتی نقاد کی ذمہ داری یہی ہونی چاہیے۔ اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے، کیا معنویت ہے، ٹھیک ہے، ایہام ہے، کیا ہے، نہیں ہے، یہ ساری باتوں کو چھوڑ دو، بلکہ کس طرح سے کہا گیا ہے یہ شعر، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اسپنگارن کے نزدیک آپ کہو گے کہ یہ بھی تعریف ہے، شاعری کی تعریف نہیں، یہ شاعری کی ایک خصوصیت ہے جو اسپنگارن نے بیان کی کہ میرے نزدیک شاعری ایسی ہونی چاہیے۔
ٹھیک ہے، شاعر اگر اپنی بات خوبصورت انداز میں بیان کر دے تو کامیاب ہے. اپنی بات کو چاہے جیسی بھی بات ہو، یہاں بات کیسی ہو یہ نہیں، تاثراتی کبھی نہیں دیکھتے. اپنی بات چاہے جیسی بھی ہو، اس کا انداز خوبصورت ہونا چاہیے. انداز کی خوبصورتی سب کو پسند ہے. تو تاثراتی تنقید میں جو ہے یہ کروچے کا قول ہے. کروچے کہتے ہیں کہ شاعر اگر اپنی بات خوبصورت انداز میں بیان کر دے تو کامیاب ہے، اور بدصورت انداز میں بیان کرے تو ناکام ہے. بیان کرنے کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. جملہ سلیس ہونا چاہیے. تو میرا نام صابر ہے یہ کہہ دے کہ تو میرا ہے نام صابر. اس طرح سے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو مطلب جملے میں سلاست تو نہیں ہو رہی ہے نا. پڑھ کر کے آدمی جو ہے اس سے ایسے ہی جملے کو بار بار پڑھتا رہے گا تو اکتا جائے گا. تو یہ بدصورت انداز ہے. اسی لیے کہا ہے کہ خوبصورت انداز میں اگر بیان کر دے تب تو شاعر کامیاب ہے، اور اگر بدصورت انداز میں کہتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے. جی ہاں، یہ مثال دیا تھا. یہ ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرت کی لہر دوڑ گئی. یہ جو ہے نا اس نے مثال دیا کہ تاثراتی تنقید اسی طرح سے کی جاتی ہے. صرف ایک لفظ کو بھی تاثرات نے اس کو اپنا تاثر یا تاثراتی تنقید کہا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا تھا جو کیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے. یہ محمد حسین آزاد کے نے جو لکھا ہے، یعنی جو کیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے. جملے سے مت گھبرائیے. وہ کیفیت جو شاعر پر طاری ہوتی ہے، جو خود شاعر پر طاری ہوتی ہے، اس کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں. یعنی وہ کیفیت جو ہمارے اوپر کسی چیز کا مشاہدہ کر کے، کسی چیز کا تجربہ کر کے، کسی کو دیکھ کر کے جو ہمارے دماغ پہ کیفیت طاری ہوئی، ہم اس کے لیے ایک ایسا لفظ ڈھونڈتے ہیں، یا شاعر ایسا لفظ ڈھونڈے. شاعر کو ایسا لفظ ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ لفظ اگر وہاں پہ بیان کیا جائے تو جو کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی ہے، پڑھنے والے کے اوپر بھی وہی کیفیت طاری ہو جائے. یہ ہے محمد حسین آزاد کا نظریہ. وہ کہتے ہیں ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں تاکہ جو کیفیت اس کے دیکھنے سے میرے دل پر طاری ہوئی وہ کیفیت سننے والے کے دل پر بھی چھا جائے. ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جائے. تو کلی طور پہ یہ انتخاب الفاظ کے بارے میں اور جملہ بندی کے بارے میں محمد حسین آزاد نے یہ بات کہی ہے، اور یہ بھی تاثراتی تنقید کے ہی ضمن میں آتی ہیں یہ باتیں. ٹھیک ہے، یعنی اس سے قاری کیا اثر لے گا. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آسان سے؟ ٹھیک ہے، چلیے محمد حسین آزاد تک پڑھ لیا ہم نے. انہوں نے کہا اب دیکھیے جو فقرے، یہ مہدی افادی یہ نقاد ہیں، تاثراتی نقاد، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو فقرے ان کی زبان سے نکلتے ہیں انشاء پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو فقرے ان کی زبان سے نکلتے ہیں انشاء پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں. کن کے مطلب ایک شاعر کے یا پھر ایک لکھاری کے، ایک تخلیق کار کے منہ سے جو بھی بات، جو بھی جملے، جو بھی فقرے نکلتے ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جو انشاء پردازی کے یا پھر جو تحریر کی خصوصیات کے، جو تحریر جو لکھی جاتی ہے وہ تحریر خوبصورت کیسے ہوتی ہے، تحریر بحیثیت تحریر جو انشاء پردازی کہلا جائے، جو ادبی تحریر کہلائے، ٹھیک ہے، اس کے جواہر ریزے ہوتے ہیں، اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات. یہاں پہ ضروری نہیں کہ تحریر ہی کرے، بلکہ ایک تخلیق کار جو خوبصورت تخلیق کرتا ہو، جو اچھا لکھنے والا ہو، اس کے لیے مہدی افادی کا کہنا یہ ہے کہ وہ بولتا بھی ویسے ہی اچھا ہو. ٹھیک ہے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی ساری باتیں ایک دم ادبی لگتی ہوں. ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے یا پھر وہ ایسی باتیں نہ بولے جو ادب کے دائرے سے نکل جائے یا جو ادب کے منصب سے گر جائے، اس کو گرا دے. ٹھیک ہے، جو عام طور پہ دیکھی نہیں جاتی. بڑے بڑے ادبا یا ادیب کہلانے والے لوگ، ٹھیک ہے، ان کی ذاتی زندگی، ان کی ذاتی زبان کو آپ دیکھیں گے تو ان کی تحریر سے الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تحریر کچھ اور کہتی ہے، اور ان کی زبان کو دیکھ کر کے، پڑھ کر کے، سن کر کے کبھی ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ بھی ایسی تحریر لکھ سکتے ہیں. روزمرہ کی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ اس کی نکلی ہوئی زبان سے جتنی باتیں ہوں گی وہ سب ادبی ہونی چاہیے. انشاء پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں. یہ مہدی افادی کا قول ہے. ہم شفق کی رنگینیوں سے متاثر ہوتے ہیں. جو شفق کس کو کہتے ہیں بھائی؟ شفق کہتے ہیں یہ آسمان، جب شام ہوتی ہے،
شام ڈھلنے والی ہوتی ہے، شام ڈھل چکی ہوتی ہے اور رات ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت جو آسمان کے کنارے کنارے پہ جو لال لال اور خوبصورت سا ایک رنگ نمودار ہوتا ہے اسی کو شفق کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اور اس شفق میں جو ہے بہت سارے خوبصورت خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، اسی میں جو ہے اندر دھنش ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم شفق کی رنگینیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ان رنگینیوں سے متاثر ہو کر کے یہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ شفق کا رنگ ہے، یہ رنگ کتنا خوبصورت ہے، اس کے اندر 7 رنگ ہے، جتنے اندر دھنش میں رنگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رنگ، اور دیکھیں یہ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ ہم قوس و قزح کو دیکھتے ہیں اور بے اختیار کلمات تحسین زبان سے نکالتے ہیں، یہ نیاز فتح پوری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے منہ سے باتیں نکلتی ہیں ان کی تعریف میں، یہ بھی تاثراتی تنقید ہی کہلائے گی کہ کسی چیز کو دیکھ کر کے آپ کے ذہن کے اوپر کیسا لگا، آپ نے منہ سے جو بات نکال دی وہی تاثراتی تنقید ہے۔ یہ سکے کا ایک پہلو ہے۔ میری غایت، یہ تو ہو گئی نیاز فتح پوری کی بات۔ اب دیکھیے فراق گورکھ پوری کا قول ہے۔ فراق گورکھ پوری کہتے ہیں کہ میری غایت یعنی میرا مقصد اس کتاب کی تصنیف میں یہ رہی، میرا مقصد اس کتاب کی تصنیف، جو انہوں نے کتاب لکھی تنقیدی مضامین پہ مبنی، ٹھیک ہے، انہوں نے جو کتاب لکھی، کہا کہ ہماری اس تصنیف کا مقصد یہ ہے کہ جو فوری لکھا ہے، یہ جو ہے اس کے بعد وفوری ہے، جو اب اس کو واو بھی بنائیے، وفور کا مطلب ہوتا ہے کیفیت، ٹھیک ہے، ایک مطلب عجیب سی کیفیت جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس مطلب کھو جانے والی کیفیت، جو وفوری، وجدانی، اضطراری جو اختیاری نہ ہو، اور مجمل تاثرات جو ہم نے قدماء کے کلام سے، پرانے زمانے کے لوگوں کے کلام سے پڑھ کے جو ہمارے اوپر اس طرح کی جو کیفیات طاری ہوئی، ٹھیک ہے، مطلب اضطراری، وجدانی اور وفوری، اس طرح کی جو کیفیات ہمارے ذہن کے اوپر آئی، ٹھیک ہے، کان، دماغ اور شعور کے پردے پر پڑے، ٹھیک ہے، ہمارے کان پہ وہ اثر ڈالے، چاہے دماغ کے اوپر، ٹھیک ہے، چاہے شعور کے اوپر، جو بھی ان کے اثرات مرتب ہوئے، ٹھیک ہے، ہیں انہیں دوسروں تک انہی صورت میں پہنچا دوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد ہی یہی ہے کہ جو پرانے لوگوں کے کلام سے پڑھ کر کے جو ہم نے اثر لیا، جو ہمارے دل دماغ کو متاثر کیا، وہ ہم اپنے قاری کو پہنچا دیں۔ ہماری کتاب کا یا پھر ہماری تنقید کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو یہی تو تاثراتی تنقید کی اپنے تعریف پیچھے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرانی جو باتیں ہیں اسی کو ایک دم کہتے ہیں کہ لچھے دار انداز میں گھما کر کے پیش کرنا، آپ اس سے گھبرائیں گے نہیں۔ یہی بات ہے کہ جو باتیں کسی کے کلام کو پڑھ کر کے ہمارے ذہن کے اوپر اثر ڈالتی ہے، وہی ایک دوسرے کو پہنچا دینا، یہی تاثراتی تنقید کہلاتا ہے۔ چند باتیں دیکھ کر، حسن عسکری کہتے ہیں کہ چند باتیں دیکھ کر، یہ چند کتابیں پڑھ کر، یہ چند کتاب پڑھ کر نہیں، یا چند باتیں دیکھ کر یا چند کتابیں پڑھ کر میرے اندر جو رد عمل ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو ایک ریئیکشن ہوا ہے، رد عمل کا مطلب ریئیکشن، جو کل میں کہہ رہا تھا نا، وہ ریئیکشن، ایوری ایکشن ہیز اے کوئک ریئیکشن ایکول ریئیکشن، ویسے ہی جو رد عمل پیدا ہوا ہے تو صرف اسے بیان کر رہا ہوں۔ حسن عسکری اسی لیے تاثراتی نقاد کہلاتے ہیں کہ جو بھی پڑھ کر کے جو ان کے اوپر ریئیکشن ہوا ہے یا پھر جو ان کے ذہن کے اوپر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، اسی کو ہم بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہی ہم بیان کرتے ہیں، اسی لیے ان کو ہم لوگ تاثراتی نقاد کہتے ہیں۔ شاعر کی زبان سے عالم بے خودی کے عالم میں شاعر کی زبان سے ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو قوت سامعہ یعنی سننے کی طاقت سے دماغ تک، سننے کی طاقت سے یعنی سننے کے ذریعہ سے دماغ تک پہنچتا ہے، کان سے دماغ تک پہنچ کر ہم کو وارفتہ ہستی کر دیتا ہے، ہمارے وجود کو اس پہ قربان کر دیتا ہے۔ وارفتہ ہستی یعنی ہم کو اس پہ فدا کر دیتا ہے۔ تو شاعر کے زبان سے جو عالم بے خودی میں ایک شعر نکلتا ہے، ایک ترانہ نکلتا ہے، ایک نغمہ نکلتا ہے، اس کو جب ہم سنتے ہیں تو وہی ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے اور پھر ہمارا پورا وجود اس پہ نثار ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں رشید احمد صدیقی۔ اب جب نثار ہوا تو نثار ہونے کی کیفیت کو اگر آپ نے بیان کر دیا تو یہی آپ کا تاثر ہے، یہی تاثراتی تنقید ہے۔ تاثراتی ناقدین کون کون تھے؟ والٹر پیٹر، اسپنگارن، کروچے، سارتر، محمد حسین آزاد، شبلی، فراق، نیاز فتح پوری، مجنو،
رشید احمد صدیقی، حسن عسکری، عبد الرحمن بجنوری، مہدی افادی، سجاد انصاری، خورشید الاسلام، یہ سارے ادبا جو ہیں یہ تاثراتی نقاد کے زمرے میں آتے ہیں۔ کیسا لگا تاثراتی تنقید پڑھ کے؟ ایک ہی بات تھی، سارے لوگوں کے حوالے سے بیان کی گئی وہی بات، اسی لیے دیر ہوئی، لیکن بہت چھوٹی سی بات تھی، ہلکی سی بات، جو پڑھ کر کے ہمارے ذہن میں آئے اس کو ہم تحریر میں لا دیں، وہی تاثراتی تنقید ہے۔ ذرا ہم آپ کے کمنٹس کو پڑھ لیں، آپ جب تک اس کا مطالعہ کیجئے۔ شمع فاطمہ آپ تو شاعری کرنے لگیں۔ چلیے، انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے ہر بات کو، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ بہت بڑھیا۔ So you convert every words in very simple form. Thank you. ہاں شفق احمر یہ سب آپ مغرب کی نماز کا جب وقت، آپ جب کتاب پڑھیں گی کہ نماز کا کیا کیا وقت ہوتا ہے، اوقات الصلاۃ کے مطلب انڈر میں یہ ساری باتیں آتی تھیں کہ مغرب کا وقت کب سے کب تک شروع ہوتا ہے، تو وہی شفق احمر وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دونوں کو شفق ابیض ہو یا شفق احمر، دونوں کو شفق ہی تو کہا جاتا ہے، چاہے شام میں ہو یا صبح میں۔ جی ہاں بالکل، دبستان تنقید سے بھی، یہ تنقیدی دبستان جتنے ہیں ان سے تو بہت سارے سوالات آتے ہیں، آپ جب پڑھ لیجئے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہی سوال تھا جو پہلے آیا تھا۔ ہنا اعظمی، وعلیکم السلام، دیر سے۔ جلدی آنے کی کوشش کیا کیجیے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ساتھ ساتھ یاد ہو جائے۔ ہاں اندھیرے میں اگر کوئی اجالا آ جائے آسمان کے کنارے پہ، اس کو شفق ابیض کہتے ہیں، جو شام میں ہوتا ہے۔ نہیں 24 گھنٹے نہیں، کم سے کم 1.5 گھنٹے ہی پڑھ لیجئے، اسی میں بور نہیں ہوئیے۔ تھینک یو سو مچ سب لوگ۔ چلیے، آپ امید ہے کہ یہ سب پڑھ لیا ہوگا، نہیں بھی پڑھا ہوگا تو ہم پڑھ دیتے ہیں، ہماری زبان سے آپ لوگ پڑھ لیجئے۔ چلیے اب غور سے سنیے، اب جو پڑھیں گے ہم تاثراتی تنقید کا بالکل الٹ ہے، یعنی مارکسی تنقید۔ مارکسی تنقید جو کارل مارکس کے نظریات کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہو، جس تنقید کے اندر کارل مارکس کے جو نظریات تھے، ٹھیک ہے، آپ کی تنقید سے اگر ان کے نظریات متصادم ہوتے ہیں، ٹکراتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی تنقید کے اندر وہی ساری باتیں پیش کی جاتی ہیں جو کارل مارکس کے نظریے کے مطابق ہوتی ہے، تو آپ کی تنقید کو مارکسی تنقید کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ بحیثیت نقاد کارل مارکس کو بھی پڑھے ہوئے ہوں، کارل مارکس کو جانے ہوئے ہوں۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ جو کارل مارکس کے ذہن کے اندر جو بات آئی، ان میں جو مقصدیت مطلب ادب کے ذریعے جو مقصدیت چاہتے تھے، یا پھر جیسا وہ سوچتے تھے، کچھ باتیں تو آپ بھی سوچ سکتے ہیں، وہ بھی چاہتے تھے کہ مزدوروں کو اس کا حق دیا جائے، غریبوں کو اس کا حق دیا جائے، مزدور طبقہ جو ہے مطلب حکمرانی کرے، ٹھیک ہے، اور حکمراں طبقے کو وہ ظالم گردانتے تھے، ٹھیک ہے، مزدور طبقے کو مظلوم کہتے تھے۔ ہم آپ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو انہی کی طرح ایسا ذہن رکھتے ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھے بھی ہوں۔
بغیر پڑھے ہوئے بھی اگر آپ ویسا ذہن رکھتے ہیں اور اپنی تنقید میں ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جو کارل مارکس کے نظریہ کے مطابق ہوتی ہے، تو آپ بھی مارکسی نظریات کے حامی کہلائیں گے، اور آپ کو بھی مارکسی نقاد ہی گردانا جائے گا ادب میں. ٹھیک ہے، پہلے یہ بات سمجھ لیں. اب دیکھیے، اب پڑھیے آگے. مارکسی تنقید سے مراد ایسی تنقید ہے جس میں کارل مارکس کے نظریات کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہو. مارکسی تنقید میں کیا ہوتا ہے کہ ادیب اپنے دور کے حالات اور مطالبات کو اپنی تحریروں میں پیش کرتا ہے. جو ہمارے زمانے میں جو چاہے وہ سیاسی حالات ہوں یا سماجی حالات ہوں، اقتصادی حالات ہوں، جو بھی حالات ہوں، ہم جو حکومت سے مانگتے ہیں یا اپنی عوام سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں، یا پھر جو اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، جو طالب علموں کے ذہن کو موڑنا چاہتے ہیں، اپنے حالات زمانہ، اپنے حالات کے مطابق جو اپنے مطالبات کو اپنی تحریروں میں ہم پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کی تحریر سماج اور معاشرے کا آئینہ ہوتی ہے. ہم کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پرانے زمانے میں کیا ہوا، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مطلب شیریں فرحات کا کیا واقعہ ہے، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لیلا مجنو جو ہے ان کی محبت سے کیا کیا اثر پڑا ہمارے سماج پہ. اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحریر ہمارے سماج کا آئینہ دار ہو. کارل مارکس یہ کہتا تھا. مارکسی تنقید عوام اور مزدوروں کا خاص خیال رکھتی تھی. ٹھیک ہے، ہماری تنقید سے ہم جس شعر کو بھی پڑھیں گے، اس شعر سے ہم جیسے کوئی ایک شعر پڑھیے، اس شعر کو پڑھ کر کے ایک آدمی مطلب نکالتا ہے کہ اس میں محبوب کی باتیں کی گئی ہو، لیکن دوسرا آدمی اسی سے مطلب نکالتا ہے کہ محبوب نہیں، اس سے مراد ہماری زمین ہے. ٹھیک ہے، اب فیض احمد فیض نے جو شاعری کی وہ سب کی سب ایسے لگتا ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. ٹھیک ہے، تو میرے محبوب نہ مانگ، محبوب سے کیا مراد ہے؟ آپ محبوب لیں گے، آپ ایک مطلب خوش شکل انسان کو اس سے مراد لیں گے، لیکن فیض احمد فیض کی مراد جو تھی وہ زمین ہو سکتی ہے، وہ اس کی ماں ہو سکتی ہے، اس کی ریاست ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی قوم ہو سکتی ہے. محبوب سے مراد کچھ لیا جا سکتا ہے. تو ایک نقاد آیا اور یا اس کے اوپر تاثر دینے والا اور کہا کہ اس سے مراد محبوب ہے، لیکن ایک نقاد آتا ہے اور وہ کہتا ہے محبوب سے مراد حالات ہیں، محبوب سے مراد ہمارا سماج ہے، محبوب سے مراد ہمارا آنگن ہے، محبوب سے مراد ہماری مادر وطن ہے. اگر اس نے یہ کہا ہے تو دوسرے قسم کا جو نقاد جس نے محبوب سے مراد اپنے حالات، اپنے مطالبات کو پیش کیا ہے، تو اسی کو ہم مارکسی نظریات کا حامی کہیں گے، اسی نقاد کو. لیکن جس نے جمالیات کا ذکر کیا اس کے اندر، اس سے مراد جو ہے جمالیات یا پھر محبوباؤں کو لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کارل مارکس کے نظریات کا حامی نہیں کہہ سکتے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی شعر کو یا کسی بھی تحریر کو، کسی بھی افسانے کو آپ جو ہے نا سماجی آئینہ بنا دیجئے. ٹھیک ہے، سماج کا آئینہ دار بنا دیجئے، معاشرے کا آئینہ دار بنا دیجئے اپنی تنقید میں، تو آپ مارکسی نقاد ہو جائیں گے. مارکسی تنقید عوام اور مزدوروں کا خاص خیال رکھتی ہے. ٹھیک ہے، عوام کو وہ زیادہ مطلب اس کو حق دلانے کی کوشش کرتی ہے، مزدوروں کو اس کا حق دلانے کی کوشش کرتی ہے. انقلاب جو سب برپا ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کی پوری تاریخ ہے پیچھے، یہ سب آپ نے پڑھا ہے. تو کارل مارکس جو ہے مزدور اور عوام کے لیے ہی بہت کوشش اور بہت محنت کیا کرتا تھا. اور پھر بعد میں جو اس کے نظریات تھے وہی نظریات آج تک چلتے چلے آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے، بعد میں جا کر کے ترقی پسند ادبا یا پھر نقاد جو اسی سے متاثر ہوئے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی زیادہ اثر انداز ہونے والے اس کے نظریات تھے مارکس کے. یہ جرمن مفکر تھا. مارکسی ناقدین مشکل ادب، تشبیہات، استعارات کی چادر میں لپٹا ادب پیش کرنے سے منع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا ادب مت لکھیے صاحب جس کے اندر بہت مشکل نگاری سے کام لیا گیا ہو، تشبیہات بہت بھیانک ہو، استعارات بڑے بلند ہوں. یہ سب مت لکھیے، کیونکہ آپ کی تحریر ایسی ہونی چاہیے جس کو عوام پڑھ لے اور پھر اس کے اندر جو سبق ہو عوام اس سے سیکھ سکے. ٹھیک ہے، اور عوام کے اندر اس سے اصلاح ہو اور عوام اپنا حق جان سکے. ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک کیا ہے کہ مارکسی ناقدین مشکل ادب کو پسند نہیں کرتے ہیں، تشبیہات، بھاری بھرکم استعارات کو کی چادر میں لپٹا ہوا ادب پیش کرنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ یہ عوام کو اپنے قریب نہیں لا سکتا. عوام جو ہے اس سے دور ہٹ جائے گی، اس کو خاص لوگ ہی پڑھیں گے.
اور بھی غم ہے زمانے میں، صحیح. چلیے، تو یہ ہے مارکسی ناقدین کا یہی کہنا ہے کہ مشکل ادب نہیں پیش کرو، تشبیہات و استعارات سے زیادہ کام مت لو، عام باتیں کہو، عام فہم باتیں، اور اس کو اچھے انداز میں کہو تاکہ ہمارے قاری عوام ہوں گے اور اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کرے، یا پھر خاص آدمی ہو اور عوام کے سامنے پیش کرے تو عوام اس کو سمجھ جائے. مارکسی تنقید میں اجتماعی زندگی کو مرکز نگاہ میں رکھا جاتا ہے، نہ کہ انفرادی زندگی کو. ٹھیک ہے، کسی ایک آدمی کے لیے وہ نہیں لڑتا ہے کارل مارکس، یا پھر کارل مارکس کے حامی جو ہیں ان کے نظریات کے حامی یا وہ نقاد کسی ایک آدمی کے لیے نہیں لڑتا ہے، بلکہ وہ پوری اجتماعی زندگی سے کو مرکز نگاہ بناتا ہے، پوری قوم کی طرف سے وہ لڑتا ہے، پوری قوم کو اپنے نظر میں رکھتا ہے، اور پورے قوم کو یہ دیکھ کر کے کہ عمومی بلوا کس چیز کے اوپر ہے، عام لوگ جو ہے مطلب کون سے نظریات سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کسی ایک تحریر سے، کسی ایک تنقید سے کسی ایک آدمی کا فائدہ ہو، ایسا وہ نہیں چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی تحریر لکھیں یا ایسا ادب ہمارے سامنے پیش ہو جس سے تمام لوگ فائدہ حاصل کر سکیں. اجتماعی زندگی کو مرکز نگاہ میں رکھتے ہیں، انفرادی زندگی کو نہیں. اچھا، یہ خصوصیات ہیں مارکسی تنقید کے. ادیب اپنے ماحول سے کچھ لیتا ہے. یہ دیکھیں اختر حسین رائے پوری کہتے ہیں ادیب اپنے ماحول سے کچھ لیتا ہے اور اس قرض کو اپنی شخصیت کے سود کے ساتھ واپس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ماحول میں ہی کچھ چیزیں پنپ رہی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ہم نے اس کو دیکھ لیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو وہ سیکھا ہے نا، وہ قرض ہے ایک طرح کا. اب آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو ایک اچھے سانچے میں ڈھالیں، اچھے رنگوں میں پیش کریں، اپنے الفاظ کی اس کو جو ہے نا چادر دیں اور خوبصورت انداز میں اس کو لپیٹ کر کے ایک دلہن بنا کر کے، بلکہ جو آپ نے جیسا اسے لیا تھا اس سے خوبصورت بنا کر کے سود سمیت آپ عوام کے سامنے اسی کو پیش کریں. اسی ماحول سے آپ حاصل کریں، پھر اسی ماحول میں انہی باتوں کو پیش کر دیں. یہی تجربات جو ہے آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. یہ اختر حسین رائے پوری بہت اچھے سے انہوں نے کہا. یہ بہت اچھا کہا اختر حسین رائے پوری کا یہ قول جو ہے مجھے بہت پسند آیا. ادیب اپنے ماحول سے کچھ لیتا ہے اور اس قرض کو اپنی شخصیت کے سود کے ساتھ اسی ماحول کو، اسی معاشرے کو واپس کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے اختر حسین رائے پوری کے نزدیک. ادب اور انسانیت کے مقاصد ایک ہیں. ادب اور انسانیت کے مقاصد ایک ہیں. ادب زندگی کا ایک شعبہ ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ مادی سرزمین میں جذبات انسانی کی تشریح و تعبیر کرتے ہوئے وہ روح القدس بنے. وہ سے مراد ادب روح القدس بنے اور عرش پر جا بیٹھنے کا دعویٰ کرے. کہا ادب زندگی کا ایک شعبہ ہے، ہماری زندگی سے ہی تعلق رکھتا ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ مادی سرزمین میں جذبات انسانی کی تشریح و تعبیر کرتے ہوئے، مادی سرزمین میں، ایسی سرزمین میں جہاں مادوں کو اہمیت ہوتی ہے، یا پھر جو ہمیں نظر آ رہی ہے آج کل کی زندگی میں، روزمرہ کی لائف میں، ٹھیک ہے، جذبات انسانی، جو انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات کی تشریح و تعبیر کرتے ہوئے وہ ادب اپنے آپ کے اندر یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم چونکہ یہ کام انجام دیتے ہیں کہ ہم اس مادی سرزمین میں انسان کے جذبات کی تشریح و تعبیر کرتے ہیں، اسی لیے ہم کو روح القدس مانا جائے اور ہم کو عرش پہ بٹھا دیا جائے، تو اس کو یہ کوئی مطلب بری بات نہیں ہوگی. ایسا ادب دعویٰ کر سکتا ہے اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ ادب وہی ہوتا ہے جو جذبات انسانی کی تشریح کرتا ہے اور بہت اچھے نرالے ڈھنگ سے کرتا ہے، جس سے پوری قومیت کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ اختر حسین رائے پوری کا خیال ہے. ٹھیک ہے، اقبال نے بھی، ہاں ہے نا. ٹھیک ہے، ادب ماضی، حال اور مستقبل میں رشتہ جوڑتا ہے. جو بات میں نے کل بتائی تھی بہت شرح و بست کے ساتھ، کہ ادب ماضی، حال اور مستقبل میں رشتہ جوڑتا ہے. ماضی سے کچھ چیزیں لیتا ہے، حال میں اس کو بناتا ہے، اور مستقبل میں اس سے کچھ نہ کچھ امکان آتے ہیں، کسی اچھی چیزوں کے امکانات ہوتے ہیں. تو ادب ماضی، حال اور مستقبل میں رشتہ جوڑتا ہے. رنگ، نسل، ملک اور قوم کی بندشوں کو توڑ کر وہ بنی نوع انسانی، یعنی انسان کے لیے، ٹھیک ہے، انسان کی وحدت کا پیغام سناتا ہے. ٹھیک ہے، کون ادب
ادب کا کام یہ ہے کہ وہ سارے انسان کو ایک وحدت کا پیغام سناتا ہے، سارے انسانوں میں یہ کہتا ہے کہ بلا تفریق قوم و ملت، ملک و مذہب، رنگ و نسل، سب لوگ ایک ہیں. ٹھیک ہے، یہ ادب کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے اختر حسین رائے پوری کے نزدیک. دیکھیے یہ جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں نا، یہ سب مارکسی تنقید کے ہی انڈر میں آتی ہیں. مارکسی تنقید کے یہ سب خصوصیات ہیں. مارکس کا جو نظریہ ہے وہ سب جتنا ہے سب کا ایک ان تمام لوگوں کا اصل الاصول جو ہے وہ عوام ہی ہے، جو عوام کو بہتر بنائے، جذبات انسانی کی تشریح و تعبیر کرے. ٹھیک ہے، رنگ و نسل کو ہٹا کر کے وحدت انسانی کا تصور دیتا ہے. آپ اس سے پہلے پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیے انسان سے ہی تو تعلق رکھتا ہے. ادیب اپنے ماحول میں کچھ لیتا ہے، ماحول ہے یہاں پہ دیکھو، یہ ماحول ہے، اپنے ماحول سے کچھ لیتا ہے پھر ماحول کو ہی واپس کرتا ہے. ماحول سے مراد انسان، اپنا معاشرہ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے دیکھیں مارکسی ناقدین مشکل ادب تشبیہات استعارات کو کیوں پسند نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ عوام کو اپنے قریب نہیں لاتی. یہاں بھی دیکھیے ایک لفظ عوام آیا ہے. تو یہ سب لوگ عوام ہیں یا پھر ماحول ہے، یہ ساری چیزوں سے یہ لوگ بحث کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب لوگ مارکسی نظریات کے حامی تھے، یہ سب لوگ مارکسی تنقید کیا کرتے تھے. ان لوگوں کے خیالات کو کارل مارکس کے نظریات کا حامی کہا جا سکتا ہے. ہر تخیلی، یہ اب مجنو گورکھپوری نے کہا ہے کہ ہر تخیلی اکتساب اپنے زمانے کی مادی دنیا کا تخلیقی عکس ہوتا ہے. ہر تخیلی اکتساب اپنے زمانے کی مادی دنیا کا تخلیقی عکس ہوتا ہے. یہ جو ہماری دنیا ہے، مادی دنیا جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ ہے جہاں ہمارے پاس گھر بار ہیں، بیوی بال بچے ہیں لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، دوست احباب ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہر تخیلی اکتساب، جو ہمارے خیالات، جو ہمارا تخیل، جو ہمارے فکر، جو اس سے کچھ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس سے کچھ اکتساب کرتا ہے، جو چیزیں حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہی اس کو تخلیقی عکس، وہی تخلیقی عکس ہوتا ہے، اس کا تخلیقی عکس ہوتا ہے جو ہماری تحریر ہوتی ہے. اب ہم اپنی تحریر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تحریر ہے ہماری، یہ اسی مادی دنیا سے حاصل کردہ سبق ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہر تخیلی اکتساب، ہمارے خیالات جس چیز سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اگر وہ ہماری مادی دنیا سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو اپنے زمانے کی مادی دنیا کا تخلیقی عکس ہوتا ہے. ہمارے ذہن کے اندر اچھی یا بری باتیں، ہمارے ذہن کے اندر اصلاحی بات اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک اپنے معاشرے کو ہم نہ دیکھیں، جب تک ہم اس مادی دنیا کو نہ دیکھیں. اپنی مادی دنیا کا ہی تخلیقی عکس ہوتا ہے ہمارے تخیلی اکتساب. یہ مجنو گورکھپوری نے کہا. مارکس اور اینگلز کے جدلیاتی مادیت کا اصل مبحث تو اقتصادی اور معاشرتی حدوث و ارتقاء ہے. یہ دیکھو، یہ جدلیاتی مادیت جو ہے نا، یہ ایک فلسفیانہ نظریہ ہے. ٹھیک ہے، جو مطلب آپ اس کو جب پورے شرح و بست کے ساتھ آپ پڑھیں گے تب جا کر کے یہ سمجھ میں آئے گا. بس یہ سمجھیے کہ ایک مادہ ہوتا ہے اور ایک مادے کا تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. جو بھی جدلیاتی مادیت کے حامی لوگ ہیں، اس نظریے کے حامی لوگ ہیں، ایک سیکنڈ، جو ان نظریات کے حامی لوگ ہیں وہ لوگ کا کہنا کیا ہے کہ ایک چیز کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چیز باہر بھی وجود میں آتی ہے. یہ پین ہے، یہ قلم ہے، اس قلم کا ہمارے ذہن میں تصور آیا اور یہ چیز وجود میں آئی. تو ان میں سے بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ پین پہلے موجود ہے یا پہلے ہمارے ذہن کا تصور. اگر ہمارے ذہن میں تصور نہیں ہوتا تو ہم یہ قلم کیسے بنا دیتے؟ اور دوسرے کہتے ہیں کہ اگر یہ قلم نہیں ہوتا تو اس کا تصور یا اس کی تصویر ہمارے ذہن میں کیسے چھپتی؟ تو یہی چیز جو ہے نا، یہ لوگ اصل میں بحث کرتے ہیں، اقتصادی زندگی سے بحث کرتے ہیں، ہماری معاشرتی زندگی سے بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حادث ہے یا پھر یہ ترقی کرنے والی ہے. حدوث کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، اسی سے آگے کہتے ہیں نا عالم حادث ہے، عالم ختم ہو جانے والا ہے، اور ایک ہوتا ہے قدیم جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ترقی کرتا رہتا ہے. کہا کہ عالم یا پھر کوئی چیز، کوئی مادہ ختم ہو جانے والا ہوتا ہے، کوئی فکر ختم ہو جانے والی ہوتی ہے، اور یا پھر وہ ترقی کرتی ہے. یہی ان کا اصل مبحث ہوتا ہے، اصل بحث کرنے کی وجہ ہوتی ہے. مارکس اور اینگلز کی جدلیاتی مادیت کا اصل مبحث یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اسے لازمی طور پر فنکار کا نظریہ بھی
متاثر ہوتا ہے۔ جب کوئی فنکار اس چیز کو پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق معاشرے سے ہے، اقتصادیات سے ہے، ہمارے ماحولیات سے ہے، تو جو فنکار ہوتا ہے، جو لکھنے والا ہوتا ہے، ان نظریات کو پڑھ کر کے ان کے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ باتیں آتی ہے۔ لہٰذا ہم جدلیاتی مادیت کے بھی نظریے کو یا اس فلسفے کو بھی، ٹھیک ہے، ہم مارکسی تنقید میں ہی شمار کرتے ہیں، کیونکہ کارل مارکس کا بھی وہ نظریہ تھا۔ یہ جدلیاتی، میں نے سمجھایا نا آپ کو، جدلیاتی مادیت جو ہے یہ ایک فلسفہ ہے، ایک نظریہ ہے، اس کو مطلب جو مادے سے بحث کرتا ہے، اقتصادیات سے اور معاشرے سے بحث کرتا ہے، اور اس کے تصور سے بحث کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کون فانی ہے، کون ترقی کرتا ہے، اور یہ جدول سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آگے دیکھیں گے، یہ ایک نظریہ ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ انسان کے خیالات اور جذبات، اس کے تمام مساعی ایک مخصوص دور کے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں۔ انسان کے خیالات اور جذبات، اس کے تمام مساعی، ٹھیک ہے، اور اس کے تمام مساعی، تمام کوششیں ایک مخصوص دور کے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ ایک دور میں جب انسان زندہ ہوتا ہے، اسی دور کی پیداوار ہوتے، اس دور میں زندہ ہے تبھی تو بھائی اس کے ذہن میں کچھ خیالات آ رہے ہیں، یا اس کے جذبات اس کے اوپر ابھر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں جن حالات کو دیکھ کر کے ہمارے جذبات بھڑک جاتے ہیں، حالات کو دیکھ کر کے یا اسی معاشرے سے ہم سبق لے کر کے آج کے زمانے میں جو بات کہی جا رہی ہے، جس چیز کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، ممکن ہے کہ اگلے زمانے میں اس کے لیے لوگ نہ لڑیں، یا پچھلے زمانے میں لوگ اس کے لیے نہ لڑ رہے ہوں۔ آج کے زمانے میں کسی چیز کو اچھا تصور کیا جا رہا ہے، پچھلے زمانے میں اس کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا تھا، ہو سکتا ہے آگے آنے والے زمانے میں بھی اس کا ایک دوسرا نیا رنگ ہو۔ تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اسی معاشرے کی پیداوار ہوتے ہیں کیا؟ ہمارے جذبات اور ہمارے خیالات، ہماری تحریریں، ہماری تمام کوششیں ایک مخصوص دور کے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اور جو مادی اسباب کسی ایک ماحول کی تشکیل کرتے ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، وہ جو ایک ماحول کی تشکیل کرتے ہیں، ایک ماحول بناتے ہیں، ان میں طریقہ پیداوار یا پیداوار کی غرض سے اقتصادی تنظیم سب سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں جو پیداوار کے طریقے ہوتے ہیں اور پیداوار کی غرض سے جو مطلب رہن سہن کی جو تنظیم ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ بولتے ہیں کارل مارکس کہ ہم معاشرے سے ہی کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہمارے جذبات اور خیالات اسی سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اہم چیز ہم اہمیت دیتے ہیں کس کو؟ اقتصادیات کو، اقتصادی تنظیم کو۔ ترقی پسند تحریک نے شاعری اور افسانہ نگاری کے علاوہ اردو زبان کے جس شعبہ کو سب سے زیادہ متاثر کیا، ترقی پسند تحریک نے، دیکھ لیے لفظ آیا ترقی پسند تحریک، جو ترقی کو پسند کرتے تھے اس تحریک، اب یہ ترقی پسند تحریک ہے، یہ خود بھی ایک تحریک چلی تھی جو آپ لوگ پڑھتے ہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ، ترقی پسند شعراء، ادبا، نقاد، ان سب کو پڑھیں گے۔ ترقی پسند تحریک نے شاعری اور افسانہ نگاری کے علاوہ اردو زبان کے جس شعبے کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ادبی تنقید ہے۔ ادبی تنقید میں تنقید کو یہ ترقی پسند تحریک نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ شاعری میں تو بہت سارے کچھ شعراء جو ہے شاعری متاثر ہوئی بھی، کچھ شعراء جو ہر طرح کی باتیں لکھتے تھے، کچھ افسانہ نگار جو ہر طرح کے افسانے لکھتے تھے، ان کو ایک ہی سمت میں شاعری کرنی پڑی، ایک ہی سمت میں افسانہ لکھنا پڑا، متاثر ہوئی شاعری، افسانے متاثر ہوئے۔ افسانے میں دیکھیے منٹو ہے جو چھوڑ کر کے چلے ہیں، اور انہوں نے جو ہے پھر سے اپنی روش جو اکیلی اپنا طریقہ کار تھا انہوں نے اختیار کیا، تو کچھ لوگ اس کے اندر دباؤ محسوس کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہا کہ شاعری اور افسانہ نگاری کو تو متاثر کیا ہی، لیکن سب سے زیادہ جو متاثر کیا وہ ادبی تنقید کو کیا۔ ادبی تنقید میں یعنی ادبی نقاد جو تھے ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ترقی پسندیت کی طرف جو ہے اس سے متاثر ہو کر کے اور ترقی پسند کے نظریات کے حامی ہو کر کے اپنی تحریروں کو لکھنے لگے۔ اس سے کیا ہوا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے سے نکل گئیں، یا پھر ان نقاد سے جو بہت بڑا کام دوسرے دبستانوں سے متعلق بھی ہو سکتا تھا وہ کام نہیں ہو پایا۔ اگر یہ کہا جائے تو کچھ بے جا نہ ہوگا کہ اس تحریک کی بدولت اردو تنقید کو ایک نیا ذہن یا نیا مزاج اور ایک منفرد کردار نصیب ہوا۔ اب آپ کہیں گے دوسرے لفظ میں یہ کہا جا سکتا ہے
یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو ترقی پسند کے حامی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کا یہ ادبی نقاد جو ہے یہ سب سے زیادہ متاثر اس تحریک سے ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، شاعری متاثر نہیں ہونا چاہیے، افسانہ نگاری کو متاثر نہیں ہونا چاہیے اس ترقی پسندی سے۔ بہت سارے لوگ اس کے مطلب مخالف ہیں تو وہ ایسا کہتے ہیں، لیکن جو ترقی پسند کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس تحریک کی بدولت، کس تحریک؟ ترقی پسند تحریک کی بدولت اردو تنقید کو ایک نیا ذہن ملا۔ ان کا کہنا یہ ہے، مطلب وہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی بہت اچھی چیز ہے ترقی پسند تنقید، اس لیے بہت بڑی اچھی چیز ہے کہ اردو تنقید کو ایک نیا ذہن ملا، نئی روش ملی، اس سے پہلے اس طرح کی ذہنیت نہیں تھی، ایک نیا مزاج ملا اور ایک منفرد کردار نصیب ہوا ادبی تنقید کو۔ مارکس اور لینن ہے، ٹھیک ہے، لینن، مارکس اور لینن اپنے خیالات اور عمل کے میدان میں اہمیت رکھتے ہیں، لیکن وہ نہ تو ادیب تھے اور نہ نقاد، اس لیے ان کی بھائی مفکرین، ٹھیک ہے، نہ ادیب تھے اور نہ ہی نقاد تھے، اس لیے ان کی رائے کسی تماشائی کی رائے سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ کلیم الدین احمد صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کارل مارکس کے نظریات کو لے کر کے ڈھو رہے ہو تم لوگ، ٹھیک ہے، کارل مارکس کا نظریہ ہے، لینن کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے مطلب لڑے ہیں، انقلاب برپا کیا، ان لوگوں نے آواز اٹھائی ہے مزدوروں کے لیے، لیکن یہ نہ تو ادیب تھے خود اور نہ ہی یہ لوگ نقاد تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب ادیب نہیں تھے، نقاد نہیں تھے، تو آپ لوگ جو ہے اس کی حمایت کیوں کر رہے ہیں، یا پھر آپ جو ہے اس کے نظریات سے اتنے متاثر ہو کر کے آپ تو ادیب ہیں، آپ تو نقاد ہیں، آپ کا درجہ ان سے زیادہ بلند ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے اس کی پیروی کر کے پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی رائے کسی تماشائی سے زیادہ نہیں تھی، وہ صرف تماشا کیا کرتے تھے، جو ان کی آرا تھی ان رائے کو انہی جگہ پہ رہنا چاہیے، اور شاعر اور ادیب کو اس کی نظر سے، ان کے نظریات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کلیم الدین احمد صاحب کی رائے ہے۔ گئی بات سمجھ میں؟ چلیے یہ صفحہ پڑھ لیا، آپ کے کمنٹس بھی زیادہ آتے ہیں نا، اس لیے میں تھوڑا دیکھتا ہوں، سمجھ لیجئے ایک بار۔ سب کے قول ملتے جلتے نہیں ہیں، جن کے قول ملتے جلتے ہیں، جو اس تنقید کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے اقوال کو یہاں پہ سیٹ کر دیا گیا ہے اس پیج کے اندر، ٹھیک ہے، سب کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہے، آپ جب صحیح سے پڑھیں گے تو، ٹھیک ہے، اس لیے تو ہم پڑھا رہے ہیں، ہم تو اسی لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں صاحب نے یہ قول کس کا تھا، فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو ارسطو تھے انہوں نے کیا کہا تھا، اور جو ہے نقل کا نظریہ جو افلاطون نے دیا تھا وہ کیا کہا تھا، اور پھر اس کو جو ہے میں نے گنڈا بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، اور جو سقراط ہیں جو ہے ارسطو ہیں، ان کے نظریات کو جو ہے ایک صحیح ڈھنگ سے اس کو جو ہے نظریے کے طور پہ، نظام فکر کے طور پر پیش کیا۔ کون بھول جائے گا اس چیز کو؟ ہاں، پڑھنا، محنت سے پڑھنا، ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام آفرین، ابھی آئے ہیں آپ؟ متنازع نقاد، ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، اب سمجھ لیا آپ لوگوں نے، وقت بھی دیکھ رہے ہیں زیادہ ہوتا ہے، ویٹ اے سیکنڈ، خیر پڑھتے ہیں آگے، مارکسی تنقید کو ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں ترقی پسند ناقدین، جو ترقی پسند ناقدین ہیں جو کارل مارکس کے نظریات سے جو متاثر تھے، وہ دیکھیے کون کون ہے۔ احتشام حسین، ادب اور سماج، ان کی کتاب ہے۔ اختر حسین رائے پوری، ٹھیک ہے، ادب اور زندگی، یہ ان کا مضمون ہے۔ ادب اور انقلاب، 1932 میں ان کی تصنیف ہے۔ ممتاز حسین، ڈاکٹر محمد حسن، ادبی تنقید، ٹھیک ہے، مارکسی تنقید، یہ مضامین ہیں ان کے۔ مجتبیٰ حسین، ادب و آگہی لکھے۔ عزیز احمد، ترقی پسند ادب، اقبال ایک نئی تشکیل۔ مجنو گورکھپوری، تاریخ جمالیات، تنقیدی حاشیے، غالب شخص اور شاعر۔ اختر انصاری،
یہ بھی جو ہے ترقی پسند ناقد ہیں. پروفیسر قمر رئیس، سجاد ظہیر. پروفیسر سید محمد عقیل رضوی، تنقید اور عصری آگہی، یہ سب کتابوں کے نام ہیں ان کے. تنقید اور عصری آگہی، نئی علامات نگاری، اردو مرثیے کی سماجیات، سماجی ارتقاء کے ضابطوں کو نظر انداز کر کے ادبی فکر و اسلوب کی تبدیلیوں کے اسباب کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور نہ ہی کسی فن پارے کے اندر ظاہر ہونے والے تضادات کو پہچانا جا سکتا ہے. ہاں، سماجی ارتقاء کے ضابطوں کو نظر انداز کر کے، جو ان ضابطوں کو، جن ضابطوں کے تحت سماج کی ترقی ہو سکتی ہے، اس کو نظر انداز کر کے ادبی فکر اور اسلوب کی تبدیلیوں کے اسباب کو نہیں سمجھا جا سکتا. یعنی ان اسباب کو نہیں سمجھا جا سکتا جن اسباب سے ادبی فکر اور اسلوب بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سماجی ارتقاء کے ضابطے کو نظر انداز اگر کریں گے تو ہم ان فکر اور اسلوب کی تبدیلیوں کے اسباب کو نہیں جان سکیں گے، یا پھر ان اسباب کو نہیں جان سکیں گے جن سے فکر اور اسلوب بدل جاتے ہیں، اور نہ ہی کسی فن پارے کے اندر ظاہر ہونے والے تضادات کو پہچانا جا سکتا ہے. نہ ہی یہ جانا جا سکتا ہے کہ کسی فن پارے کے اندر تضاد کیسے پیدا ہو جاتا ہے. سماجی ارتقاء کے پس منظر میں ادب کی تفہیم کو ادب کے دائرے سے باہر کا عمل نہیں سمجھا جا سکتا. سماجی ارتقاء کے یعنی سماجی ترقی کے پس منظر میں ادب کی تفہیم کو ادب کے دائرے سے باہر کا عمل نہیں سمجھا جا سکتا. ادب کی تفہیم ہم سماج کے ترقی کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے، اسی کے پس منظر میں، اسی کے انڈر میں ہم اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ سماج کی ترقی، ہم کو ہر ادب کو سمجھ کر کے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ سماج کس طرح سے ترقی کر سکتی ہے. اگر ایسا کر رہا ہے تو یہ ادب کے دائرے سے باہر نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ادب کو سمجھنے کے لیے سماج کی ارتقاء کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو تاثراتی نقاد جو کہا نا انہوں نے، افادیت اور مقصدیت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے، اس لائن سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سماج کی ارتقاء کو ہی اسی کے ہی پس منظر میں یا پھر اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے ادب کو سمجھنا، یہی ادب کا کام ہے، ادب کا مقصد ہے. جمالیات کیا ہے؟ جمالیاتی تنقید بھی آپ کے سامنے تھی. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی دیکھیں. چلیے، جمالیات کیا ہے؟ جمالیات فلسفے کی ایک صنف ہے. اب دیکھیے وہاں تاثرات اور جمالیات دونوں میں فرق آج آپ کو سمجھ میں آئے گا. جمالیات فلسفے کی ایک صنف جو فن کے حسن اور فن کی تنقید کی قدروں اور معیاروں سے بحث کرتی. ٹھیک ہے، جمالیات فلسفے کی ایک صنف ہے جو فن کے، کسی بھی فن کے اچھا ہونے اور فن کی تنقید کی قدریں کیا ہیں اور ان تنقید کا یا اس فن کا معیار کیا ہے، اس سے بحث کرتی ہے. جمالیات کی اصطلاح پہلی بار باؤم گارٹن نے 1750، یہ دیکھ رہے ڈبل زیرو بڑھ جا رہا ہے، 1750 عیسوی میں استعمال کیا، اور اس سے مراد کیا لیا؟ علم حسیات. علم حسیات جو ہمارے احساسات ہیں، ٹھیک ہے، وہ جس کا بنیادی مقصد حسن کی تلاش. جمالیات سے مراد حسن کی تلاش. تاثرات کا مطلب چاہے حسین ہو چاہے حسین نہ ہو، دونوں کو بیان کر دینا. جو آپ نے پڑھا، جو اثر آپ کے ذہن میں آیا، وہ نکال دیے. ضروری نہیں کہ حسین چیزوں کو ہی آپ بیان کریں، جو چاہیں وہ بیان کر سکتے، جو آپ کے ذہن کے اوپر تاثرات ہوئے. لیکن جمالیات میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ جمالیات صرف حسن کی تلاش کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ سب سے پہلے جو اس کی اصطلاح پہلی بار جو دی ہے کس نے؟ باؤم گارٹن نے. 1750 میں یہ اصطلاح ہمارے سامنے آئی. ٹھیک ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ علم حسیات اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے، احساسات جو انسان سوچتا ہے، جو انسان محسوس کرتا ہے، اور ان محسوسات میں اچھی چیزیں بری چیزیں بھی محسوس کرتا ہے، لیکن جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، جو حسن کی تلاش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہماری جمالیاتی تنقید کا مقصد یہی ہوتا ہے. کانٹ نے ماورائی جمالیات کی ترکیب استعمال کی. ایک مطلب جمالیات سے بھی ماورا، ٹھیک ہے، یہ ترکیب بھی استعمال کی، جس سے حسیاتی تجربے کی بنیادی اصول لیے. جس سے مراد حسیاتی تجربے کی بنیادی اصول لیے. سمجھ میں آیا؟
کہ کانٹ نے کیا کیا، ماورائی جمالیات کی ترکیب استعمال کی. انہوں نے تو کہا کیا کہتے ہیں، باؤم گارٹن نے جمالیات کہا. جمالیات سے مراد علم حسیات، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد حسن کی تلاش. لیکن کانٹ نے کیا کیا کہ ایک لفظ استعمال کیا کہ ماورائی جمالیات، یعنی جمالیات سے بھی پیچھے جو چیز ہوتی ہے، اس کا استعمال کیا، ٹھیک ہے. اور اس سے کیا مراد لیا، حسیاتی تجربے، ہمارے جو احساسات جو تجربے کرتے ہیں اس کے بنیادی اصول ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اصول کیا ہے، کن اصول کے تحت جو ہے ہمارے یا انسانی احساسات جو ہے کن اصول کے تحت تجربے کرتے ہیں، یہ اس سے مراد لیا. یعنی پورا مطلب یہی ہے کہ اس سے مراد حسن کی تلاشی ہے، اور علم حسیات سے ہی اس کا تعلق ہے جمالیات کا. اس اصطلاح کے جدید معنی ہیگل نے 1820 میں متعین کیے. کس نے؟ ہیگل نے 1820 میں متعین کیے اس اصطلاح کے جدید معنی. پرانے زمانے میں جمالیات سے مراد وہ علم تھا جو حسن یا جمال اور رفعت کی حیت سے متعلق مجرد خالص تصورات پر بحث کرتا تھا. پرانے زمانے میں جو جمالیات سے مراد ہوتا تھا یا جس کے اوپر بحث کی جاتی تھی وہ کیا ہوتا تھا، خالص جو چیز حسین ہے، جو چیز حسن کے انڈر میں آتی ہے، جو چیز جمال کہلا سکتی ہے، جو چیزیں رفعت سے تعلق رکھتی ہے، بلندی سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے. انہی کی حیت جو ہے اس سے خالص طور پہ خالص تصورات پر بحث کی جاتی تھی اس زمانے میں. پرانے زمانے میں بس انہی چیزوں سے بحث کی جاتی تھی. لیکن جدید فلسفے کے نزدیک جمالیات یا جمالیات کا مطالعہ وہ سائنس ہے جو تخلیقی تجربہ حسن اور نقد و نظر کی قدروں اور معیاروں سے بحث کرتی ہے. جو نقد و نظر کی قدریں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اس کا معیار کیا ہوگا، حسن کا تجربہ کیسا ہوگا، جو تخلیقی تجربہ ہوتا ہے، جو ہم لکھتے ہیں، جو حسن کو اپنی تخلیق میں، اپنی تحریر میں بیان کرتے ہیں، شعر میں جو حسن کو، جو جمالیات کو بیان کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے جو بحث کرے گا وہ مطلب نئے فلسفے میں، جدید فلسفے میں جمالیات کا یہ تصور ہے. ٹھیک ہے، پہلے حسن کو یا جمال کو اور رفعت کو خالص اگر کسی نے تصور کر لیا تو ہم اس کو جو ہے نا کہتے کہ ہاں یہ جو ہے جمالیات ہے، جمالیات کے زمرے میں آ سکتا ہے. لیکن نئے زمانے میں، نئے فلسفے میں جمالیات کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی چیز کا حسن پہچان لیے اور اس حسن کو اپنے منہ سے بیان کر دیا، نہیں، بلکہ اس حسن کو پہچان کر کے آپ نے اس کو تحریر میں بھی لا دیا، آپ نے اس کو لکھ بھی دیا، اس حسن کو ظاہر بھی کیا. ٹھیک ہے، اور اس حسن کی تنقید بھی آپ نے کر دی. ایک تو حسن تو آپ نے دیکھ بھی لیا، حسن کو ظاہر بھی کیا، سمجھا بھی، اور پھر اس حسن کے اوپر تنقید بھی کی کہ یہ حسن نہیں ہے، یہ جمالیات کے اندر میں نہیں آئیں گی، یا شاعر نے یا تخلیق کار نے اس کو اگر جمالیات تصور کیا ہے تو یہ جمالیات میں سے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کھوٹ ہے. تو یہی تنقید کا کام ہے. اگر اس طرح کی چیزیں تخلیقی طور پہ ہمارے سامنے آئیں گی تو وہی جو ہے جدید فلسفے کے نزدیک جمالیات کہلائیں گی. سیدھے لفظوں میں یہ سمجھو، پرانے زمانے میں چاہے جیسا بھی حسن جمال رفعت ہے، اگر اس کا تصور بھی ذہن میں آ گیا تو وہ جمالیات، اور نئے زمانے میں اس کو تحریری طور پہ، چاہے تنقیدی تحریر ہو یا پھر کوئی تخلیقی تحریر ہو یا ادبی تحریر ہو، جو بھی ہو، اگر اس کو پیش کر رہے ہیں آپ اس طرح سے تو اس کو جمالیات کہیں گے. اور نوعیت اور بحث کرتی ہے، اور نوعیت اور عمل کے اعتبار سے منطق اور نفسیات سے مختلف ہے. ٹھیک ہے، منطق اور نفسیات یہ جو اصناف ہے، ٹھیک ہے، جو منطق ہے، لاجک ہے، اور جو نفسیات ہے، ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا سا الگ ہے. جمالیات کا جو پیمانہ ہوتا ہے، کسی چیز کے حسن کو، خوبصورتی کو ناپنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے، وہ منطق کا پیمانہ نہیں ہو سکتا، وہ نفسیات کا یا سائیکالوجی کا وہ پیمانہ نہیں ہو سکتا ہے. کہا کہ یہ الگ ہے، ظاہر سی بات ہے، سب جانتے ہیں کہ جمالیات کو ہم منطق تھوڑی کہیں گے یا نفسیات کو منطق تھوڑی کہیں گے. یہ دونوں تینوں چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جمالیاتی تنقید آپ نے اس سے پہلے جو پڑھا ہے وہ جمالیات کس کو کہتے ہیں وہ پڑھا ہے. دو لوگوں کا ذکر کیا، گارٹن کا ذکر کیا. گارٹن نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، 1750 میں اس کا ذکر مطلب تصور دیا پہلی بار، کس کا، جمالیات کی اصطلاح کا. اور کانٹ نے جو ہے ماورائی جمالیات کا تصور دیا. یہ دو باتیں آپ نے پڑھی. دونوں کے نزدیک باتیں کیا کیا تھی. پرانے زمانے میں جمالیات کس کو کہتے تھے، نئے زمانے میں جمالیات کس کو کہا گیا، آپ نے پچھلے والی سلائیڈ میں وہی پڑھا. اب جمالیاتی تنقید دیکھو. ہمارے عہد کا ایک مفکر
सार्तर शायरी को मुसव्विरी, मौसीकी और संग तराशी लिखा है, संग तराशी पढ़ो उसको, ठीक है, संग तराशी की सफ में जगह देता है। शायरी को मुसव्विरी यानी कहता है कि शायरी जो है मुसव्विरी, मौसीकी और संग तराशी के ही सफ में है। जाहिर है मुसव्विरी, मौसीकी और संग तराशी यहाँ पे ले लो, ठीक है। कहते हैं कि जाहिर है मुसव्विरी, मौसीकी और संग तराशी का सिर्फ एक ही मकसद है, लुत्फ अंदोज़ी या इम्बिसात का हुसूल, खुशी का हुसूल, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में उसे फाइन आर्ट्स या फाइन आर्ट्स, संग तराशी कहा जाता है। इन तीनों फ़नून लतीफ़ा बात को यूं कह लीजिए कि इन तीनों चीज़ों से सिर्फ मुसर्रत हासिल की जाती है। जुमला बंदी चाहे जैसी भी की गई हो, लफ्ज़ों से आप समझने की कोशिश कर लीजिए। हमारे अहद में एक मुफक्किर सार्तर है जो गुजरा है, उसने कहा है कि शायरी मुसव्विरी की तरह होती है, शायरी मौसीकी की तरह होती है, संग तराशी की तरह होती है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में सबका मकसद एक यही होता है कि उससे लुत्फ़ हासिल किया जाए, उससे सुरूर हासिल किया जाए, उससे खुशी हासिल की जाए। उन तीनों फ़नून लतीफ़ा को यूं कह लीजिए कि उन तीनों चीज़ों से सिर्फ मुसर्रत हासिल की जाती है। इंसान गाने सुने और खुश हो जाए, तस्वीर या मुजस्समा देखे, मौसीकी से ताल्लुक़ है इसका, गाने सुने और खुश हो जाए, तस्वीर या मुजस्समा देखे तो उससे सुरूर हासिल हो, ये जो है मतलब आप देख लीजिए मुसव्विरी और संग तराशी से इसका ताल्लुक़ है। और बस सार्तर का कहना है कि यही काम शायरी है कि शेर सुने और खुश हो जाए। एक सेकेंड, ब्लर हो रहा है ब्लर हो रहा है क्या, है ना? और तमाम लोग बताइए क्या ये सब ब्लर हो रहा है? मैंने अभी मुबस्सिरी का जिक्र नहीं किया है। क्या मुबस्सिरी है भाई? मौसीकी से ज़ायद मुबस्सिरी, मुसब्बिरी, अरे खुदा, मुसव्विरी को आप मुसब्बिरी लिखते हैं। किधर से ताल्लुक़ है, बदायूं या बरेली से? फजल अब्बास, आपका इमला दुरुस्त नहीं है। है ना? मेरे ख्याल से ना आपकी तरफ नेट में जो है ना वो उसकी क्वालिटी ज़रा सा कम है, आप उसकी क्वालिटी ज़्यादा कर लीजिए। किसी को भी जो है ब्लर नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा या नेट की कमी की वजह से या फिर वो क्वालिटी कम होने की वजह से। चलो सब कुछ समझ में आ रहा है ना? सार्तर का कहना है कि यही काम शायर का है। शायर की शायरी से भी मकसद सिर्फ उसका यही होना चाहिए कि वो हसीन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, उससे लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ हुस्न की तलाश है और वहाँ तासुराती तनकीद में क्या था? वहाँ सिर्फ तासुर हासिल करना था, अच्छा हो या बुरा, ठीक है। गौर करने की बात यह है कि मुसव्विरी, मौसीकी, संग तराशी और शायरी में वो क्या चीज़ है जो हमें खुश कर देती है? वो शय है हुस्नकारी, ठीक है। हसीन चीज़ों को बयान करना, हुस्नकारी यानी हुस्न का तस्वुर पेश करना। एक सेकेंड, वेट, अरे असल में क्या है ना कि आज जो ये हमारे सामने पीपीटी आपके सामने नज़र आ रही है वो ब्लैक एंड वाइट बनी है,
تھوڑا اس سے بھی جو ہے لوگوں کو دقت ہو سکتی ہے. ایک سیکنڈ. اچھا تھوڑا دھندلا. تبسم بھی کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنیے آپ. میں ارے بھائی تحریر کو چھوڑیے, ہماری تقریر کو بھی تو دیکھیے. اس کے اوپر دھیان نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یاد ہو جانی چاہیے آپ لوگوں کو. ہاں ٹھیک ہے, یہ ہوئی نا بات. آپ پڑھائیے, ہم آپ کی مطلب پڑھانے سے کام چلا رہتا ہے. کاپی قلم لے کر کے بیٹھیے, لکھیے. ساری باتیں ہم پڑھتے ہیں, ہم کسی لائن کو چھوڑتے نہیں ہیں, یاد رکھیے. انسان گانے سنے خوش ہو جائے, تصویر یا مجسمہ دیکھے تو اسے ایک سرور حاصل ہو, اور بس. سارتر کا کہنا ہے کہ یہی کام شاعری کا ہے. یہی کام شاعری کا ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مصوری, موسیقی, سنگ تراشی اور شاعری میں وہ کیا شے ہے جو ہمیں خوش کر دیتی ہے؟ وہ ہے حسن کاری. گویا اظہار حسن کے اظہار کے بغیر فنون لطیفہ کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے. کہا فنون لطیفہ ہی تو ہے یہ سب چیز. ٹھیک ہے, یہ سب فنون لطیفہ, ان تینوں کو فنون لطیفہ ٹھیک ہے کہا جاتا ہے. فنون لطیفہ جو مصوری ہے یا موسیقی یا سنگ تراشی ہے, یہ فنون لطیفہ ہے. اسی کی طرح شاعری بھی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اظہار حسن کے بغیر مصوری وجود میں نہیں آ سکتی, اور اظہار حسن کے بغیر سنگ تراشی وجود میں نہیں آ سکتی, اور اظہار حسن کے بغیر موسیقی وجود میں نہیں آ سکتی. جس طرح سے اسی طرح سے شاعری بھی حسن کاری کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, یہی جمالیاتی نقاد کا کہنا. شعرا اگر حسن مجسم ہے تو تنقید نگار کا فرض ٹھہرا کہ شعر میں حسن کے جتنے عناصر موجود ہیں ان کا پتہ لگائے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کہ شاعر اگر حسن کی باتیں بیان کر رہا ہے, ٹھیک ہے, حسن کاری کر رہا ہے اپنے شعروں کے اندر, تو ایک نقاد صرف اتنا کہہ کے گزر جائے کہ یہ اس کے اندر حسن بیان کر رہے ہیں, یہ اتنا ہی کافی نہیں ہے. بلکہ وہ نقاد حسن کے تمام عناصر کو اس کے اندر سے ٹٹول کے نکالے کہ کون کون سے حسن جو ہے اس کے اندر پروئے گئے ہیں, کون کون سا حسن جو ہے اس کے اندر پرویا گیا ہے, اور حسن کے کتنے عناصر اس کے اندر موجود ہیں, اس کا پورا پتہ لگائے. تب جا کر کے وہ نقاد کہلائے گا اور جمالیاتی نقاد کہلائے گا. جمالیاتی نقاد کا یہی کام ہوتا ہے. جو تنقید یہ ذمہ داری قبول کرے کہ ہم حسن کے سارے عناصر کا پتہ لگا لیں گے, اسے جمالیاتی تنقید کہا جاتا ہے, اور اسے ہی جمالیاتی تنقید کہلانے کا حق ہے. جارج سنتیانا اس تنقید کو تنقید ہی نہیں مانتا جو شعر میں حسن کاری کے عمل کو نظر انداز کرے. دیکھ لو بھائی, میں تو اس کو ستیہ ناس پڑھ رہا تھا, جارج ستیہ ناس. خیر, جارج سنتیانا اس تنقید کو تنقید ہی نہیں مانتا جو شعر میں حسن کاری کے عمل کو نظر انداز کرے. چلیے نیند آ رہی ہے. ٹھیک ہے مس صبا, آپ تو دیر سے آئی تھی. خیر, تو چلیے جمالیاتی تنقید کو پڑھ کر کے انشاءاللہ ہم جو ہے کل پڑھیں گے. وقت بھی زیادہ ہو گیا اور بہت ساری باتیں فلسفے کی تھی, وہ آپ کو سمجھانی پڑی مجھے اسی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ ایک مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں جارج سنتیانا اس تنقید کو تنقید ہی نہیں مانتا جو شعر میں حسن کاری کے عمل کو نظر انداز کر دے. بات وہی ہے. آسبورن کے نزدیک ایسا تنقیدی فیصلہ جو شاعری میں حسن کاری کے عمل پر غور نہ کرے
غور کیے بغیر کیا گیا ہو ایسا فیصلہ آسبورن کے نزدیک ایسا تنقیدی فیصلہ جو شاعری میں حسن کاری کے عمل پر غور کیے بغیر کیا گیا ہو وہ درست نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہی بات نثر کے سلسلے میں کہی جاتی ہے، چاہے شاعری ہو یا نثر۔ جمالیاتی نقاد ہر جگہ موجود ہے، جمالیاتی تنقید ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کے اندر حسن کاری کی جاتی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے، سائنس اور تنقید دونوں میں فرق ہے، ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا۔ اس پر کہا گیا کہ جمالیاتی تنقید کو سائنس کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتی، جمالیاتی تنقید تو حقیقت میں سائنس کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتی، اس کو اس چیز سے مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، جیسے تاثراتی نقاد کو مطلب نہیں ہوتا ہے کہ فن کی یا پھر ادب پارے کی مقصدیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اسی طریقے سے جمالیاتی تنقید کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا کام یہ ہے کہ حسن کے سارے عناصر کو اس کے اندر سے نکالے، حسین شعروں کے یا حسین شاعری کے یا حسین تحریروں سے ان عناصر کو نکالے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی تنقید سائنس نہیں بن سکتی، یہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا۔ اس پر کہا گیا کہ جمالیاتی تنقید کو تو بدرجہ اولا سائنس کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکی، کیونکہ یہی سمجھنا مشکل ہے کہ حسن آخر ہے کیا اور انسان کے حواس پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ سائنس تو مادی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور حسن کیا چیز ہے، حسن کا پیمانہ کیا ہے، یہ کون سمجھ سکتا ہے، اس کا تعین کون کر سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں حسن کچھ اور ہے، اگلے زمانے میں حسن کچھ اور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، دو چار الفاظ ہیں، آپ جو ہے مطلب ہم کو بھی بور مت کیجئے یہ کہہ کے کہ اب جو ہے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تبسم، میں بہار سے ہوں اور یہیں جامعہ ملیہ میں رہتا ہوں۔ خیر، آپ دیکھیے آگے، لیکن آج یہ کہنا ممکن ہے جمالیاتی تنقید مکمل سائنس نہ بھی بن سکے تو سائنس کے نزدیک بہت پہنچ ضرور سکتی ہے۔ آج یہ کہنا ممکن ہے۔ ایک نقاد کے الفاظ میں شعر اطلاعاتی زبان سے گریز کرتا ہے، شعر ہے اطلاعاتی زبان سے گریز کرتا ہے، اس لیے شعر میں نظریے کی تلاش حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی شعر میں کوئی اطلاع کی بات کہے تب نہ جا کر کے یہ سمجھا جائے کہ شاعر کا نظریہ یہ ہے، اس لیے نظریے کی تلاش لا حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن شعر میں جمالیاتی وسائل کی تلاش ضرور نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ لیکن شعر میں جمالیاتی وسائل کی تلاش، یعنی وہ چیزیں جو جمالیات کے ریسورسز ہیں ان کی تلاش آسان ہو سکتی ہے۔ وہ شاعر جو جمالیات کا ذکر کرتا ہے، یا پھر وہ محرر، وہ تحریر کرنے والا، یا پھر وہ ادیب یا وہ فنکار، وہ تخلیق کار جو جمالیات کا تصور پیش کرتا ہے، تو اگر ایک سائنٹسٹ چاہے کہ جمالیات کو یا پھر جمالیات کے وسائل کو ہم کہاں سے تلاش کریں یا ان کے ریسورسز کہاں کہاں ہیں تو اس سے حاصل کر سکتا ہے، تو اس طور پہ اس کو سائنس کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے شعر کا پارکھ، شعر کو پرکھنے والا، شعر کو پہچاننے والا ان وسائل کی دریافت میں سرگرداں رہتا ہے کہ وہ وسائل کیا ہیں، کس چیز سے اس کو تشبیہ دیا ہے، اس کو حسین کس طرح سے کہہ دیا۔ نیلم پتھر ہے، اس کو حسین کیسے کہا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک شاعر نے دیکھ کر کہا کہ یہ نیلم پتھر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اپنے محبوب کی آنکھ کو اسی پتھر سے نیلم کہہ کر کے اس سے تشبیہ دے دیا۔ اب ایک آدمی ہے، وہ نقاد ہے، اس نے کہا یہ نیلم کیا چیز ہوتا ہے۔ اب اس کی تلاش میں وہ ڈھونڈنے نکل گیا یہ نیلم کیا چیز ہوتا ہے۔ وہ ڈھونڈتا گیا، تب جا کر کے پتہ چلا کہ وہ ایک خوبصورت پتھر ہے، ٹھیک ہے، جو مطلب دریاؤں میں پایا جاتا ہے۔ اس پتھر کے ذریعہ جو ہے اب جو ہے ہمارے سامنے آ گئی۔ تو اسی تلاش کو تو سائنسی تلاش کہتے ہیں نا، تو وہی کہتے ہیں کہ جمالیاتی وسائل کی تلاش ضرور نتیجہ خیز ہوگی۔ اس لیے شعر کا پارکھ ان وسائل کی دریافت میں سرگرداں رہتا ہے جس سے کسی فن پارے میں حسن و دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ گویا جمالیاتی تنقید کا مقصد ہے ادب میں جمالیاتی عناصر کی شناخت، یعنی ادب کے اندر وہ کون کون سے عناصر ہیں، وہ کون کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادب جمالیاتی ہے، اور اس بنیاد پر کسی فن پارے کی قدر و قیمت کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ کوئی فن پارہ اسی وقت قابل قدر، قابل قیمت ہو سکتا ہے جب اس کے اندر جتنی جمالیات بیان کی جائیں گی، جتنی جمالیات کا تذکرہ ہوگا، تو جمالیات کی بہتات ہوگی جتنی زیادہ، ادب پارہ یا پھر کوئی تحریر اتنی ہی زیادہ مطلب بیش بہا ہو سکتی ہے، اتنی ہی قیمتی ہو سکتی ہے، اور جس کے اندر جمالیات کم ہوگی وہی باتیں جو آپ نے پہلے پڑھی ہیں ان کو ایک جمالیاتی نظریہ، جمالیاتی تنقید کے نظریات کیا ہے وہ دھیرے دھیرے آپ جو ہے 2 لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔
پیچھے سمجھ چکے ہیں، بس سن لیجئے کہ آسبورن کے نزدیک کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ جو بھی تنقیدی فیصلہ کیا جائے گا جب تک وہ یہ نہ سمجھ لے کہ جمالیات کی قدریں کیا ہیں اور اس کے اندر جمالیاتی پہلو کتنا ہے، جب تک وہ جمالیاتی نقاد نہیں بن سکتا۔ یہ سمجھ لو ایک لفظ میں، جب تک کوئی نقاد جمالیاتی طور پہ تنقید نہیں کر سکتا تب تک وہ نقاد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، تب تک وہ یعنی وہ جمالیاتی تنقید کے علاوہ کسی بھی تنقید کو تنقید کہلانے کے لائق ہی نہیں سمجھتے۔ یعنی تنقید تو وہی ہے جو جمالیاتی ہو۔ آسبورن ایک جملے میں سمجھو، تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہ ہو سکتی ہے، یہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا۔ ڈیکارٹ، کانٹ، گوئٹے اور ہیگل کا جمالیات میں اہم نام ہے۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں جو جمالیات میں ان کا نام ہے، جمالیات کے تصورات کو انہوں نے پیش کیا تھا۔ جمالیات، ماورائے جمالیات آپ نے دیکھا، کانٹ نے ماورائے جمالیات کا تصور دیا، کروچے نے اظہاریت کا نظریہ پیش کیا۔ والٹر پیٹر نے ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ اچھا ادب وہ ادب جو حسن صورت رکھتا ہو، جو حسین ہو۔ اعلیٰ ادب یعنی دوسری قسم یہ ہے کہ اعلیٰ ادب، ایک تو حسین ادب ہو، ایک جو دوسرا اعلیٰ ادب ہو۔ وہ ادب جس میں الفاظ بھی اچھے ہوں اور معنی بھی اچھے ہوں۔ کالرج کے مطابق الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے، ٹھیک ہے۔ کالرج کہتے ہیں کہ الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے، بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شعر ہے۔ کوئی بھی لفظوں کو اگر بہترین طریقے سے ترتیب دے دیا جائے تو اس کو نثر کہتے ہیں، لیکن بہترین لفظوں کو اگر بہترین طریقے سے ترتیب دیا جائے تب وہ شعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کالرج کا کہنا ہے۔ اب نفسیاتی تنقید انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ چلو ہو گیا؟ نالج ہب، آپ نے نام نہیں بتایا تھا کل میرے پوچھنے کے باوجود۔ انشاءاللہ ارے یہ نالج ہب ایسی باتیں نہ کہیں، کون کس کو کیا حقیر سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، 10 بجے ہوتی ہے تبسم، آپ تو روز دیکھتے ہوں گے، اس کا مطلب آج بھی دیر سے آپ آئی تھیں۔ میں بھی ناصر خان ہوں بابو، ہے نا؟ ہاں لیکن جو زبان آپ پڑھ رہے ہیں نا، میں نے ابھی کیا کہا تھا کہ آپ کی ہر مطلب بولی سے ادب ٹپکے تب جا کر کے آپ ایک ادیب ہیں۔ آپ پڑھا رہے ہیں ادب اور آپ کی زبان لگ رہا ہے کہ بس پتہ نہیں کس نچلے۔ ایک منٹ، نہیں جامعہ سے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، وہاں کا ریسرچ اسکالر ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، کل وقت پہ آئیے آپ لوگ، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ کلاس میں جمع رہنے کے لیے۔ جو لوگ بور ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، مجھے افسوس ہے آج، ٹھیک ہے، اس بات سے کہ کیسے بور ہو گئے۔ اتنے اچھے آپ نے نظریات کو پڑھا، آپ نے تو کیا پڑھ لیا دیکھیے، آپ نے تاثرات کو پڑھ لیا، تاثراتی تنقید، مارکسی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ جمالیاتی تنقید، یہ تینوں چیزیں پڑھی جس میں تاثراتی اور جمالیاتی برابر تھا، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ فرق تھا، وہ بھی آپ نے ظاہری طور پہ دیکھا۔ مارکسی تنقید میں آپ نے دیکھا کہ عوام کو زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ مارکسی نقاد بہت زیادہ تھے ہمارے ہاں، آپ دیکھیے فلمیں بھی بنتی تھیں مارکسی نظریات کے اوپر ہی مبنی ہوتی تھی۔ اس زمانے کے جو 90s کے ہیروز تھے، کون تھے 90s کے ہیروز جو ہوا کرتے تھے؟ وہ گمچھا لگا کر کے وہ مزدور ہوا کرتے تھے، اور جو مزدور تھے ان کو ہی ہیرو بنایا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں جو ہیرو ہوتا ہے، آج اس کے پاس جو ہے ہر طرح کی کار موجود ہوتی ہے، گھر ہوتے ہیں، بنگلہ گاڑی، ہر طرح سے جو ہے ان کے عیش و عشرت ہوتی ہے ان کی۔ آج کے دور میں جو ہے ہیرو کا تصور کچھ اور ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں جو ہے، پہلے کے دور میں ہیرو مزدور طبقے کو بنایا جاتا تھا۔ تو یہ سب جو تھے کیا تھے؟ یہ سب کارل مارکس کے نظریات سے ہی متاثر تھے، ٹھیک ہے۔ چلیے بات ختم ہو گئی، بہت شکریہ، انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔